بے شمار سوچوں میں گھری فاطمہ راہداری سے گزر کر نیچے ہال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ مائسہ کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک دوست ہو کر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن مائسہ کا کہنا بھی صحیح تھا۔ وہ ساری عمر کیسے ان اجنبی لوگوں کے بیچ گزار سکتی تھی، بنا کسی پختہ رشتے کے؟ اپنی ہی سوچوں میں غلطاں وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے آتے فائق کو دیکھ کر اس نے اپنی رفتار سست کر لی، جبکہ چہرے پر ہلکی گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ لمبی سانس لے کر خود کو اس کی موجودگی سے یکسر لالم ظاہر کرنے لگی، لیکن سامنے موجود شخص کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا۔ سر اٹھا کر اس نے خشمگین نظروں سے اسے گھورا اور اس کے پاس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ شریر انداز میں مسکراتا وہ دوبارہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ دیر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تھک کر وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گئی تو وہ بھی رک گیا۔ بچکانہ کھیل ختم ہو گیا۔ اب اجازت ہو تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تم اس ڈریس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو؟ اس کے کہنے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا آپ کو صرف اندرونی چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ اس کے معنی خیز انداز میں چوٹ کرنے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ بائیں آنکھ کا گوشہ دھیرے سے دبا کر وہ اس کے آگے سے ہٹ گیا۔ فاطمہ اس کے انداز پر سرخ آرز لیے وہاں سے بھاگ گئی۔ پوری حویلی کو روشنی سے نہلا دیا گیا تھا۔ حویلی کے ہر کونے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ دور دور سے اس شاندار شادی کا حصہ بننے والے تھے۔ گاؤں کے سب سے طاقتور اور ظالم سردار کی شادی تھی۔ کون نہیں چاہتا اس کی دلہن کو دیکھنا؟ اللہ آپ ہی ایسا ظلم نہ کرے۔ میں اتنے بھاری زیور نہیں پہن سکتی، میرا دم گھٹنے لگے گا۔ بیڈ پر پھیلے سونے کے زیورات، چوکس، بھاری بھاری چوڑی، کنگن، پائل وغیرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ بچوں کی طرح نخرے دکھانا بند کرو اور منہ بند کر کے تیار ہو جاؤ۔ جانتی نہیں تمہاری شادی کس سے ہو رہی ہے؟ سردار صدام جہانگیر شاہ سے۔ جتنا دولتمند شوہر اتنا زیادہ زیور۔ نازیہ کی اپنی تکھی نرالی تھی، اور میں اس کی جیت کی ٹرافی۔ وہ بڑبڑا کر منہ بناتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تاکہ بیوٹیشن اپنا کام کر سکے۔ افف مائسہ کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ گھونگھٹ سر پر رکھے نازیہ نے آئینے میں دیکھتے اس کے سجے سنورے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ لمبے بالوں کو اسٹائلش جوڑے کی شکل میں قید کر کے موتیے کے گجروں سے سجایا گیا تھا۔ گلے میں بھاری زیورات اور ناک میں صدام کی خاندانی نت پہنے، مہندی لگے ہاتھوں میں چوڑے چوڑے کنگن اور چوڑیاں پہنے اس کا معصوم حسن دمک اٹھا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہاتھ میں لگی مہندی کو دیکھا جو اب گہری بھوری ہو گئی تھی۔ امی ہوتے تو تم پر بہت فخر کرتے مائسہ۔ دوسروں کی زندگی کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کرنا بہت ہمت والی بات ہے۔ تم بالکل امی کی طرح ہو، حساس، احمد المحبت کرنے والی، دوسروں کی پرواہ کرنے والی۔ ہم سبھی بھائی بہنوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تم چاہے جانے کے قابل ہو مائسہ۔ نازیہ نے اسے خود سے لگا کر کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ لفظ اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سب کے منہ سے ماں کی باتیں سن کر وہ انہیں اپنے ذہن میں ہی تصور کرتی رہتی تھی۔ دروازہ کھلا۔ نیہا اور ردا دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں نے گولڈن کلر کا ایک جیسا لہنگا پہن رکھا تھا۔ آپ تو بالکل اپسرا لگ رہی ہیں۔ ردا نے دل سے اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا دی۔ تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی۔ اس نے ہلکے سے اس کے پھولے پھولے گالوں پر چٹکی لی۔ کتنی پیاری بات ہے نہ کہ آپ کا اور بھائی کا شادی کا ڈریس بالکل ایک جیسا ہے۔ نیہا کے کہنے پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی نکاح کا وقت ہو گیا ہے؟ سرد سی آواز پر سب کے ہنستے لب سکڑ گئے۔ مائسہ نے گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سیما بیگم بیزار سی شکل لیے کھڑی اپنی کاجل بھری آنکھوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ سیما بیگم کے جاتے ہی نازیہ نے لمبی سانس لے کر اپنا لہنگا درست کیا۔ اتنے میں فاطمہ گھونگھٹ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی جو مائسہ کے سر پر ڈالنا تھا۔ لال رنگ کا بھاری لہنگا سنبھالتی وہ کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں آپس میں ٹکرا کر بج اٹھیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بے ہوش ہو۔ جیم الف لت چھیدی تینگی چہرے کو گھونگھٹ کی اوٹ میں پوری طرح چیدو چشمی ہے پہ الف لت چھیدی تین اپنے بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتی ان چاروں کی ہمراہی میں سہج سہج قدم اٹھاتی وہ حال میں آئی۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی زندگی پوری طرح بدلنے والی تھی جو کہ پہلے ہی آدھی بدل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کی بیوی بننے والی تھی۔ وہ جو زبردستی اس پر اپنا حق جماتا تھا، اب وہ شرعی طور پر اپنے سارے جملہ حقوق اس شخص کے نام کرنے والی تھی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس لے کر خود کو ٹوٹنے سے سنبھالا تھا۔ نکاح کے لیے حال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
اس کے حال میں قدم رکھتے ہی سبھی مہمان اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی ہو۔ جوں ہی اس کی بھوری آنکھیں صدام کی سیاہ مسحور کن آنکھوں سے ملیں، اسے اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی صدام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا اتاولاپن بھی اچھا نہیں ہے۔ کسی نے پیچھے سے اسے چھیڑا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے فائق کی طرف دیکھا، جو نیلے رنگ کی سادہ سی شیروانی پہنے کافی اسمارٹ لگ رہا تھا۔ جیسے کہ تم اتاولے نہیں ہو، اس نے بھی بدلے میں اسے چھیڑا۔ زیادہ معصوم مت بنو، تمہاری کرتوتیں مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ اس کے مزے لے کر کہنے پر فائق کے مسکراتے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس کا چھوٹا سا راز اب راز نہیں رہا تھا۔ صدام نے مسکرا کر مائسہ کی طرف دیکھا، جو مسکراتی ہوئی مہمانوں کے پاس سے گزرتی اسٹیج پر جا بیٹھی۔ کتنا خوبصورت شاہکار تھی وہ! خدا کے اس شاہکار پر صرف صدام جہانگیر شاہ کا حق تھا۔ نکاح کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ مائسہ اور اس کے بیچ بڑا سا پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ قاضی صاحب نکاح کی کارروائی شروع کرتے، ایک نسوانی آواز پر سب حیرت سے دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے، جہاں ایک خوبصورت سی لڑکی اپنے پورے وجود کو لمبی سی چادر سے دو چشمی ہے پہ الف لت چھیدتی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ نفرت لیے صدام جہانگیر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہ شادی نہیں کر سکتے صدام جہانگیر شاہ، جبکہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اور ایسا لگا جیسے دنیا مائسہ پر ہی ختم ہو گئی ہے۔ پورے حال میں سہما دینے والا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کے ذہن میں سوچوں کی افراتفری مچی ہوئی تھی، لیکن زبان بالکل تالوں سے لگی ہوئی تھی۔ اور پھر اچانک آگ کا شعلہ نکلا۔ وہ شعلہ جو مائسہ ابراہیم خان کے نازک سے وجود کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا بکواس کر رہی؟ سناٹے میں ایک آواز گونجی۔ یہ لبنہ بیگم تھی۔ اماں جی، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اب میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھے سچ بتانا ہی ہوگا۔ وہ سچ جو پچھلے 2 دنوں سے مجھے گھن کی طرح کاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین جا رہا ہے۔ ملائکہ کی آواز میں محسوس کیا جانے والا درد تھا، جبکہ پاس کھڑے اس کے باپ بشارت چودھری کا چہرہ پتھر کی مانند سخت تھا۔ صدام اس کے الزام پر غصے سے کھول اٹھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے اس شادی کو خوشحال اور کامیاب بنانے کی جتنی کوشش کی تھی، اس پر اس ملائکہ نامی چڑیل نے پانی پھیر کر اس کی ساری محنت برباد کر دی تھی۔ یہ لوگ اسے ایک اچھا انسان بننے ہی نہیں دینا چاہتے، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ بہت اپنے اندر کے درندے کو سلا چکا تھا، اب وقت آ گیا تھا اس درندے کو جگانے کا۔ وہ اٹھا اور غصے سے اپنی پگڑی ایک طرف پھینکتا ملائکہ کی طرف بڑھا۔ اس کی کالی آنکھیں غصے سے اور بھی زیادہ گہری ہو گئی تھیں، اور چہرے پر جو تاثر تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ آج اس چڑیل کا کھیل ختم کر کے ہی دم لے گا۔ کیا بکے جا رہی ہو؟ اس کی آواز خطرناک حد تک سخت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے اس انداز میں بات کرنے کی؟ بوڑھا چودھری گرجا۔ صدام نے نظریں اس کمزور سے چودھری پر گاڑ دے۔ وہی جو سچ ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک نمایاں ہوئی۔ نکال باہر کرو ان لوگوں کو۔ چودھری خاندان کا ایک بھی فرد مجھے اس حویلی میں دکھائی نہ دے۔ فائق شاید اس کے حکم کا ہی منتظر تھا، تیزی سے آگے آیا۔ تم غلطی کر رہے ہو صدام، بہت بڑی غلطی۔ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے بجائے تم ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہو۔ کس لیے؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تمہیں یہ دوٹکے کی لڑکی ہی ملی تھی۔ صدام جہانگیر شاہ، شعلہ بار آنکھیں لیے اس نے چودھری کو کالر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ چودھری بشارت کی آنکھیں حیرت سے اور خوف سے پھٹی رہ گئی۔ ایک اور لفظ اس کے بارے میں اپنی اس گندی زبان سے نکالا تو میں تمہاری سانسیں چھیننے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ بشارت چودھری کو کالر سے پکڑے ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ دھمکی آمیز لہجے میں پھنکارا۔ پورا حال چپ سادھے غصے سے بکھرے صدام جہانگیر شاہ کے اس رخ کو دیکھ رہا تھا۔ مائسہ الگ اپنی جگہ گنگ کھڑی تھی۔ فائق تیزی آگے بڑھا اور چودھری بشارت کو اس کی گرفت سے آزاد کر کے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ صدام نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ باہر نکالو انہیں۔ غصے سے پاگل ہوتا وہ چلایا۔ گارڈز تیزی سے آگے آ لیتے چھیدی تین اور چودھری کی فیملی کو گھیر کر انہیں باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں صدام جہانگیر شاہ، تم نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں اس گھناؤنے جرم کی سزا ایک نہ ایک دن ضرور دوں گا۔ گارڈز کے دھکے کھاتا بشارت چودھری غصے سے اس کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، رک جاؤ۔ نسوانی آواز پر سب نے مڑ کر دلہن بنی مائسہ ابراہیم خان کی طرف دیکھا، جو اپنا سرخ لہنگا سنبھالتی مضبوط قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔
وہ صدام جہانگیر شاہ کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اتنے کم دنوں میں اس نے اس کے کئی روپ دیکھے تھے۔ ایک قاتل، ایک ظالم سردار، شدت پسند انسان، زدی خود سر، گھمنڈی، غصے کا تیز، انسان کی شکل میں درندہ تھا، لیکن ایک زانی۔ اس کے اس عمل نے اسے گناہوں کے دلدل میں پوری طرح ڈبو دیا تھا۔ وہ جو اس پر تھوڑا بہت یقین کرنے لگی تھی، اس کے اس عمل نے اس کے یقین کی دیوار کو بری طرح ہلا دیا تھا۔ اپنی جگہ پر واپس جاؤ مائسا، صدام جہانگیر شاہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اس کی آواز نرم لیکن لہجہ سخت تھا۔ مائسا کی نمکین پانیوں سے بھری آنکھیں اس کی سخت غسیلی آنکھوں سے لمحہ بھر کو ملیں۔ اس نے خوف سے تھوک نگلا۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ اپنے بازوؤں پر اس کی سخت گرفت محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوط لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا۔ مائسا اس کے غصے کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس اسے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ یہ وقت نہیں ہے یہ سب جاننے کا۔ فائق مداخلت کرتا ہوا ان دونوں کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے سے کسی چیز کا خوف صاف ظاہر تھا۔ وہ بس کسی طرح صدام کو بچا لینا چاہتا تھا۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ اس کی طرف دیکھ کر سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ اس کے لفظوں میں ایک قسم کا تمسخر چھپا تھا۔ آپ سب سچ جاننا چاہتے ہیں؟ وہاں موجود سبھی مہمانوں پر نظریں ڈال کر وہ زور سے گرجا۔ اچانک اس کی زوردار آواز پر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ لمحوں میں اس کی آواز سرگوشی سے غراٹ میں بدلی تھی۔ میں تمہیں سچائی بتاتا ہوں۔ اسے چھوڑ کر وہ ملائکہ کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر مائسا کے قریب لے آیا۔ تم کیوں نہیں سچ بتاتی ہمیں؟ مائی بیوٹیفل مسٹس، وہ مسٹس پر زور دیتا ہوا بولا۔ ملائکہ نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بتاتی کیوں نہیں سب کو کہ تم نے خوشی خوشی خود کو میرے حوالے کیا؟ جب بھی مجھے تمہاری خواہش ہوئی تم میرے کمرے میں موجود ہوتی۔ بتاتی کیوں نہیں کہ تمہارا دل ٹوٹا تھا، یہ جان کر کہ میں تم جیسی فاحشہ عورت سے شادی نہیں کرنے والا؟ اس کے اعتماد کو ڈگمگاتا محسوس کر کے صدام نے اس کے ارد گرد اپنی گرہ مضبوط کر لی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری بیٹی ایسی بالکل نہیں ہے۔ اس کی بات پر بشارت چودھری غصے سے بے قابو ہوتا بولا۔ یہ سراسر بہتان ہے، میں فاحشہ نہیں ہوں۔ تم اتنی آسانی سے کیسے جھوٹ بول لیتے ہو صدام جہانگیر شاہ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ باز آ جاؤ ملائکہ، ورنہ میں خوشی خوشی تمہارے ہر چھوٹے بڑے گندے راز سب کے سامنے کھول دوں گا۔ بھنویں الف چے کاف الف لت چھیدی تین۔ صدام نے دھیرے سے گردن ہلا کر اس کی طرف دیکھا۔ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ ملائکہ نے صدام کی طرف دیکھا۔ مجھے بتاؤ سچ کیا ہے؟ مائسا اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ 2 دن پہلے آپ کی ہلدی والے دن ملازمہ نے مجھ سے کہا کہ سردار نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہے، انہیں مجھ سے کوئی کام ہے۔ میں نے سوچا شادی کا موقع ہے، نکل گیا ہوگا کوئی کام مجھ سے۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی بھرنے لگا۔ جب میں گئی تو اس نے دروازہ بند کر کے مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ میں گڑگڑائی، خدا کا واسطہ دیا، لیکن اس درندے نے میری ایک نہ سنی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ باقاعدہ سسکیاں لینے لگی تھی۔ سکتا۔ مائسا نے حیرت سے اس کی باتیں سنے۔ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا آخری جملہ اس کے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو اس نے یہی کیا تھا۔ وہ روتی رہتی لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سراسر جھوٹ ہے، اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تم جانتی ہو یہ، میں نے اس رات تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ تم اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آئی تھی، نہ کہ میں نے تمہیں بلایا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا۔ اس سے پہلے کہ میں خود پر قابو کھوتا چیخ کی آواز سن کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے کمرے میں آئی تھی؟ ملائکہ کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ میرے آدمی، وہ ہمیشہ تمہیں میرے کمرے میں دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اکیلے رہنا پسند کرتا ہوں۔ ایک پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ملائکہ کو دیکھا، جو بازی کو الٹتا دیکھ رونے لگی۔ تو کیا یہ زخموں کے نشان چھوٹے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے آستین اونچی کر کے اپنے بازو اور کلائی پر موجود زخموں کے نشانات مائسا کو دال کاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین جو اب نیلے ہو گئے تھے۔ میں نے تمہارا ایک نہیں کیا، یہ تم اچھے سے جانتی ہو، اور بہتر ہوگا کہ تمہارے ماں باپ بھی یہ سچ جان لیں۔ اس لہجہ سرد تھا۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت ایک فحاشہ کی ہے، اور اس رات ایسا کچھ نہیں ہوا جس کے لیے میں خود کو گناہگار سمجھوں۔
اس کی آواز اونچی اور لہجہ بالکل صاف تھا۔ ملائکہ نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ گارڈز اب انہیں باہر کی طرف لے جا رہے تھے۔ شادی میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے اس بکواس سے ڈرامے نے آپ کا کھانا برباد نہیں کیا ہوگا۔ خدا حافظ، سرد آواز میں کہتا وہ مائسا کی طرف مڑا جو مایوس نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ صدام جہانگیر شاہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، وہ اب اس کا عادی ہو گیا تھا، اور اب مائسا ابراہیم خان کی باری تھی اس کی عادت ڈالنے کی۔ مائسا ابراہیم خان بنت محمد ابراہیم خان، کیا آپ کو صدام جہانگیر شاہ ولد جہانگیر شاہ کا رائج الوقت 25 لاکھ حق مہر کے تحت نکاح قبول ہے؟ مائسا ابراہیم خان کو اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے لہنگے کو مضبوطی سے تھامے اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کیا وہ وعدہ یاد کیا جو یہاں آنے سے پہلے اس نے کیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر پردے کے اس پار بیٹھے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی جس کی کالی سیاہ آنکھوں میں شاید خوشی کی چمک تھی۔ دونوں خاندانوں کے گواہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی صاحب نے گم سم بیٹھی مائسا کو جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ قبول ہے۔ اس نے ہلکی سی سانس باہر نکالی۔ سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک اتر گئی۔ قبول ہے ان معصوم زندگیوں کے لیے جو میری وجہ سے داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ قبول ہے ان دو خاندانوں کے لیے جو میری وجہ سے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ قبول ہے اس امید پر کہ میرا شوہر میری ہمیشہ حفاظت کرے گا، کبھی مجھے کوئی تکلیف کوئی دکھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے جواب دیتے ہی قاضی صاحب مسکرا کر صدام کی طرف چل دیے۔ صدام جہانگیر شاہ، کیا آپ مائسا بنت محمد ابراہیم خان کو شریعتاً اور قانوناً اپنے نکاح میں لینے کے لیے راضی ہیں؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، صدام جہانگیر شاہ نے کافی نرمی سے جواب دیا۔ چاروں طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا۔ لبنہ بیگم نے غسیلی نظروں سے صدام کو دیکھا جبکہ مائسا ابراہیم خان اس کے لفظوں پر حیران سی بیٹھی تھی۔ صدام اپنی جگہ سے اٹھا اور فائق سے گلے ملنے کے بعد پگڑی اتارتا مائسا ابراہیم خان کی طرف بڑھا جو مہمان عورتوں میں گھری بیٹھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لوگ بالکل آرام سے شادی کو انجوائے کر رہے تھے۔ اس نے حیرت سے لوگوں کے چہروں پر پھیلے سکون کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ نکاح مبارک، اس نے جھٹکے سے مٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مائسا نے معاف ہوتے رہن کے ساتھ پہلے اسے پھر ان دونوں فیملی کے باقی لوگوں کی طرف دیکھا جو ان دونوں کو غصے سے گھور رہے تھے۔ سین و الف لیتے شہدی نے ہر دامیم فاطمہ فائق اور نازیہ کے ان سب کے چہرے خوشی سے کھل رہے تھے۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے ہلکا سا منہ کھول کر مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹا اور پیچھے کی طرف کھسک گئی جبکہ صدام ہنوز اس کے سامنے کھڑا رہا۔ کیا وہ مجھ سے مٹھائی کھلانے کی امید کرتا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد ایک بڑا سا لڈو اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا جسے وہ آسانی سے نگل گیا، ساتھ ہی اس انگلی میں دانت بھی کاٹ لیا۔ اس نے گھور کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تو وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اتنا سکون، اسے اس کے خوشی سے دمکتے چہرے پر رشک آیا تھا۔ اب وہ مائسا کے بھائیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کافی الگ تھلگ کھڑے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ مائسا کا دل زور زور دھڑک رہا تھا۔ اس کا نکاح ہو گیا تھا اس شخص کے ساتھ جسے وہ درندہ کہتی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی مائسا، نازیہ نے حیرانی سے اپنی زدی بہن کی طرف دیکھا جو اس وقت انتہائی غصے میں تھی۔ میں کر سکتی ہوں اور میں ضرور کروں گی، وہ زدی انداز میں بولتی دوپٹہ بیڈ پر پھینکتی ہوئی بولی۔ وہ سوچ رہا ہوگا تم اس وقت اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہو۔ تمہاری صحیح جگہ اب وہیں ہے، اس کام کے لیے اس کے پاس داشتائیں موجود ہیں۔ 2 دن پہلے بھی تو اس نے یہی کیا تھا، اگر وہ لڑکی جھوٹی نہیں ہے۔ اس کے لفظوں میں اداسی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں میری جان، وہ ایک سردار ہے اور سردار لوگ عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ نازیہ کی بات پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کروں تو اسے کیسا لگے گا؟ میں بھی اس کی طرح چکر چلاتی پھروں تو؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی زدی لہجے میں بولی۔ تم ایسا بالکل نہیں کر سکتی مائسا، ہم عورتوں کی فطرت مردوں سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اس شادی کی نوعیت کیا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں لے کر بولی۔ جانتی ہوں، مائسا نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ حالات کی چکی میں وہ بری طرح پس رہی تھی۔ اگر یہ عام شادی نہیں ہے تو اسے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ عام دلہنوں کی طرح پیش آؤں۔ آپ پریشان نہ ہوں، جائیں آرام کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ مائسا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر نرمی سے کہا تو بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھتی نازیہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے گال تھپت پا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔
بیڈ پر اکیلی بیٹھی ان انمول لمحوں کو اپنے اندر اتارتی خود کو آنے والے امتحان کے لیے تیار کرنے لگی۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ صدام اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو بہت وقت ہے۔ ان میں سے ایک نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا، کہا نہ کل ملتے ہیں۔ اپنے کزنس کی جھرمٹ میں سے نکلتا ہوا سر اٹھا کر اوپر موجود اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، جس کے اس پار یقیناً اس کی لٹل ڈاگ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جانے دو یار، سردار صاحب کا صبر اب جواب دینے والا ہے۔ دوسرے کزن نے اس کی طرف آنکھ دبا کر شرارتی انداز میں دیکھا تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا، مجھ سے زیادہ تو تم جانتے ہو کیوں فائق؟ صدام نے شرارتی انداز میں فائق کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو اس کے تنبیہی نظروں سے دیکھنے پر اس نے آنکھیں گھما کر نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ فائق اسے اتنا بیوقوف سمجھتا ہے؟ اپنے کزنس کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہوتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کو مڑتی راہداری کی طرف تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے روک دیا۔ میرے اندر تمہاری بکواس سننے کا ابھی اتنا مادہ نہیں ہے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہارے اندر تو مائسا کو سنبھالنے کا بھی مادہ نہیں ہے۔ اس کے چوٹ کرنے پر وہ غصے سے کھولتا اس کی طرف مڑا، میں ملائکہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سب باتیں، وہ زخم سب جھوٹے ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ حمیم شاہ کی آنکھیں سرد تھیں، لیکن اگر وہ زخم تم نے مائسا کو دینے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا صدام جہانگیر شاہ، اسے تنبیہ کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کی پشت کو گھورتے صدام نے اپنا سر جھٹکا، یہ مجھے سین کاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ وہ جب کمرے کی طرف بڑھا تو اس نے راہداری کو سنسان پایا، ایک بھی گارڈ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ کیا میں نے ان سے کہا نہیں تھا کہ دلہن کو اکیلا مت چھوڑنا؟ میں ذرا سا نرم کیا پڑ گیا، سب اپنی من مانیاں کرنے لگے۔ وہ دروازہ اندر داخل ہوا، پورا کمرہ موم بتیوں کی روشنی سے نہایا ہوا تھا، زمین کو گلاب کی پتیوں سے اس طرح سجایا گیا تھا جیسے وہ خود گلاب کی ہوں۔ سب کچھ اپنی جگہ بہت خوبصورت تھا، لیکن ایک چیز کی کمی اسے شدت سے محسوس ہوئی، جس کے لیے اس نے خود پر اتنا ضبط کر رکھا تھا، وہی اس وقت غیر موجود تھا۔ لمحوں میں اس کا دماغ گھوما تھا، یہ زدی لڑکی اسے زک پہنچانے کا ایک بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا، تھک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا، جبکہ نیند سے بوجھل آنکھیں بند ہونے کو بےتاب تھیں۔ کپڑے چینج کے بنا وہ اسی طرح بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی وہ پوری طرح نیند کی وادی میں کھوئی بھی نہیں تھی کہ دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ صدام اندر داخل ہوا، اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ اس نے دھیرے سے سانس اندر کھینچی اور اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اتنا کافی ہے، اب اور کچھ میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں دلہنوں کی طرح اٹھا لیا۔ مائسا نے سر اٹھا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کا بھاری گھونگھٹ سر سے ڈھلک کر زمین پر جا گرا تھا۔ مجھے نیچے اتاریں ابھی، وہ چیختی ہوئی جدوجہد کر رہی تھی خود کو نیچے اتارنے کی۔ وہ اس کی حرکتوں پر محظوظ ہوتا مسکرا کر اسے آرام سے گود میں الف ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین آگے بڑھنے لگا۔ وہ ہنوز خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی اپنے ہاتھوں میں موجود سونے کے مضبوط کڑوں سے اس کی چوڑی چھاتی پر حملہ کرنے کے لگی۔ سب بے سود رہا۔ کچھ آرام دہ دن اس کے بنا گزارنے کے بعد وہ شاید بھول گئی تھی کہ یہ شخص کتنا شدت پسند ہے۔ اس کے معاملے میں مجھے جانے دو، وہ ہکلانے لگی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو اس کے حواسوں کو معطل کرنے لگی تھی۔ وحشی انسان، بلاخر اسے مناسب لفظ مل ہی گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہو گئی ہوگی۔ میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں، اور اس وقت جو چیز مجھے چاہے وہ صرف تم ہو لٹل دو۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی، جبکہ لہجہ دھیما اور معنی خیز تھا۔ دروازہ کھولتے ہی گلاب اور موتیے کی مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آنکھیں پھاڑ کر اس نے موم بتیوں کی روشنی میں نون ہے الف لت چھیدی تین اس عالیشان کمرے کو دیکھا۔ سب کچھ اس کی سوچ سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ عالیشان کمرہ، بالکنی اور اس کے پار دکتا گاؤں کا دل لبھا دینے والا منظر، مصنوعی تالاب نیز ہر آرائش و زیبائش کی چیزیں اس کمرے میں موجود تھیں۔ صدام نے نہایت نرمی سے اسے پھولوں سے سجی بیڈ پر بیٹھایا۔ اپنے اوپر جمی اس کی گہری نظریں اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ حالات کی سنگینی کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ وہ جھجک کر اس سے دور ہوئی۔
اس کی اس حرکت پر وہ سیدھا کھڑا ہوتا اپنی پگڑی اتارنے لگا۔ اسے شیروانی کی بٹن کھولتا دیکھ اس نے نظریں پھیر لے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ صدام نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنکھیں مینچے گھبرائی سی یہ لڑکی اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کی طرف جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جسارت کرتا اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ مجھے چھونے کا حق میں نے آپ کو ابھی نہیں دیا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا بکواس ہے؟ بیوی ہو تم میری، حق ہے میرا تم پر، تلملا کر بولا۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی داسیاں موجود ہیں تو میرا کیا کام؟ نفرت سے کہتی وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے اتری اور اس کے پاس سے گزر کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نظریں جھکائے چوڑیاں اتارتی اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی جو خود کو شیروانی کی قید سے آزاد کر چکا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اس کی حرکتیں دیکھ اسے اپنا نروس بریک ڈاؤن ہوتا محسوس ہونے لگا۔ تم خوش نصیب ہو کہ میں تمہاری اتنی بدتمیزیاں برداشت کر جاتا ہوں، اس کے پیچھے کھڑا درشتی سے کہتا اس کے سر پر جمے دوپٹے کو ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے کھینچا اور صوفے پر اچھال دیا۔ مائسا نے حیرت سے آئینے میں دیکھتے اس کے وجود کی طرف دیکھا۔ وہ اس شخص کی پہنچ سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ جون ہی وہ بائیں جانب مڑی اس نے بازو پھیلا کر اس کا راستہ روک دیا۔ جھنجھلا کر وہ دائیں طرف مڑی تو اس نے دایاں بازو پھیلا دیا۔ اس نے گھور کر آئینے میں اسے دیکھا تو وہ تکبرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت اسے مزہ دے رہی تھی۔ مائسا نے دونوں بازو اپنے ارد گرد لپیٹ کر خود کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ اس کا شوہر تھا، پھر بھی اسے یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ صدام نے آگے بڑھ کر اس کے بھاری نیکلیس کی حق کو کھول دیا۔ مائسا نے اسے جلدی سے پکڑ کر زمین پر گرنے سے بچایا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ مائسا کی پشت اس کی چھاتی سے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل تھے۔ صدام پلیز، اس کے دھیرے سے کہنے پر صدام نے بھنویں اچکا کر آئینے میں دیکھتے اس کے کمزور سے وجود کو دیکھا۔ وہ آج اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے گرم ہونٹ اس کے کان پر رکھے ہی تھے کہ اس نے پوری قوت سے اسے جھٹک دیا۔ 2 دن پہلے اگر مجھے آپ کی اصلیت پتہ چل جاتی تو میں کبھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ جلدی جلدی چوڑیاں اتارنے لگی۔ غصے سے کھولتے صدام نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور جھٹکے سے اس کی پشت کو دیوار سے لگا دیا۔ مائسا درد سے بلبلا اٹھی۔ اب کیا مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے؟ یا اس کا بھی فیصلہ آپ کریں گے؟ درد کو برداشت کرتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک پل وہ بالکل نرم ہوتا لیکن اس کے اگلے ہی پل اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کا انداز اس کے خون کو جما رہا ہے۔ کیا ہوگا اگر میں بھی آپ کی طرح ناجائز رشتے بناتی پھروں؟ اب میں بھی ایک سردارنی ہوں، ایک سردار کی بیوی، میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ پھنکاری۔ اس کی یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر اوپر اٹھا کر دیوار سے لگا دیا۔ تم صرف میری ہو مائسا، میں نے خدا کو گواہ بنا کر تمہیں 1000 لوگوں کے بیچ اپنایا ہے۔ تمہاری روح، تمہارے جسم، تمہاری ہر چیز پر صرف میرا حق ہے۔ میرے علاوہ کسی بھی مرد نے تمہاری خوشبو سونگھنے کی بھی ہمت کی تو میں اس کا دل چیر دوں گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں وہ غرایا تھا۔ آپ کا اور میرا روح کا رشتہ نہیں ہے، آپ کو صرف میرے جسم کی چاہ ہے۔ آپ کبھی وہ مرد نہیں ہو سکتے جو میری روح کا حقدار بن سکے۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اس کے الفاظ تمانچے کی طرح اس کے چہرے پر لگے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کندھے پر اٹھایا، غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا درندہ پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا۔ اپنے پیروں کو ہلانے میں ناکامیاب مائسا نے چیخ کر اس کی پشت پر 2-4 مکے جڑے۔ وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا اور بے دردی سے اس پر پٹخ دیا۔ اگر میرے جیسا انسان تمہاری روح کا حقدار نہیں بن سکتا تو میں کیوں خواہ کوشش کروں؟ کمینگی سے کہتا وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور جھک کر بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے کچھ نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہیڈ بورڈ سے باندھ دیے۔ اس نے حیرانی و پریشانی سے اپنے بندھے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے درندگی صاف جھلک رہی تھی۔ اب تو تم میرے رحم و کرم پر ہو لتک دو، مانی خیزی سے کہتا وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے سرخ رخسار پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ مائسا کو اپنے جسم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے بےبسی سے آنکھیں مینچ لیں۔ آنسو آنکھوں سے ڈھلک کر تیزی سے بال میں جذب ہونے لگے۔ صدام کے ہونٹ اب اس کے رخسار سے پھسل کر جبڑے پر پہنچ گئے تھے۔
جبکہ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے تھا، جبکہ دوسرا اس کی کمر پر۔ وہ اس کی قید میں سسک اٹھی۔ اس کی گردن میں منہ گاف دو چشمی ہے سین الف لت چھیدی تین، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے اپنے چہرے پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ کیا چھت لیک کر رہی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں مضبوطی سے بند کے رو رہی تھی۔ اس کے نرم ملائم ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ پلیز مجھے جانے دے۔ اس کی سرگوشی کو نظر انداز کر اس نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ اس کے آنسو اور اس کا دل بخوبی جانتے تھے کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے۔ پلیز صدام۔ اس بار اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی مینچی آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک گندی سی گالی دے کر غصے سے ایک مکہ بیڈ پر اتنی زور سے مارا کہ بیڈ لرز اٹھی اور جھٹکے سے اٹھ کر اس کے ہاتھ کھلے اور بیڈ سے اتر گیا۔ مائسا نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے پتا تھا وہ غصہ ہے اور اس کا انداز اس کے غصے کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی تیز چلتی سانسوں کو ہموار کیا اور ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے مجھ سے یہ پوچھنے کا کہ میں داسیاں کیوں رکھتا ہوں۔ اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر وہ تن فن کرتا بالکنی میں نکل گیا۔ مائسا ابراہیم خان نے اپنے آنسو صاف کیے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتی وہ بیڈ سے اتر گئی اور صوفے پر سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ آنسوؤں کی وجہ سے کاجل بری طرح پھیل گئے تھے۔ نیپکن اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں اور چہرے کو صاف کیا اور باقی بچی جیولری اتارنے لگی۔ بالوں کو کنگھی کر کے جوڑے کی شکل میں باندھا اور اٹھ کر وارڈروب کی طرف آ گئی اور اس میں سے صدام کا ڈھیلا ڈھالا کرتا اور ٹراؤزر نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی اور اسکارف کو اچھے سے اوڑھ کر بیڈ پر سے ایک تکیا اور چادر اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے حیرت سے اٹھتے دھنوے کو دیکھا جو بالکنی سے آ رہے تھے۔ شاید وہ اسموکن کر رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر اس نے دھیرے سے کہا۔ صدام نے ایک گہرا کش لے کر کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی بھوری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر پھیر لی۔ مائسا اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ اسے سن چکا ہے۔ وہ سر ہلا کر صوفے کی طرف بڑھی اور لیٹ کر چادر سے پورے وجود کو چھپا لیا۔ ایک لمبی سانس مائسا کے لب سے آزاد ہوئی۔ وہ اس کا شوہر تھا، لیکن کیا وہ اس کو اس کا حق دے پائے گی؟ فاطمہ اپنے کمرے میں پریشانی سے چکراتی پھر رہی تھی۔ مائسا کی کہی بات ابھی تک اس کے دماغ میں بازگشت کر رہی تھی۔ وہ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مائسا کی بھی فکر اس کے لیے لاحق تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھی۔ اسے یہاں رہنے کے لیے ایک مضبوط رشتے کی درکار تھی جو کہ اس کے پاس تھا۔ اپنی سوچوں میں گم بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ رات کے کسی پہر پیاس لگ سکتی تھی اور وہ رات کے وقت کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ جگ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ راہداری کا موڑ مڑی ہی تھی کہ سیڑھی کے پاس اسے ایک لڑکی کھڑی ہوئی دکھی جس کا چہرہ اس کی طرف تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ اس نے پہلی بار اس حویلی میں دیکھا تھا۔ حیرانی اسے اس لڑکی پر نہیں تھی بلکہ اس شخص پر تھی جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ براؤن کلر کا کرتا اس کے کسرتی بدن پر بہت جچ رہا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی۔ گہری نظریں اس لڑکی کے خوبصورت حسن پر ٹکی ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، کچھ ٹوٹا تھا، شاید اندر۔ وہ اپنی بدلتی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھبرا کر پلٹی ہی تھی کہ جگ پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گرا اور ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ کسی چیز کے کرنے کی آواز پر فائق پیچھے مڑا اور راہداری میں سبز رنگ کے کپڑے میں ملبوس ایک لڑکی کو جو منہ ہی منہ میں کچھ بیڑے بیڑے الف لت چھیدتی جا رہی تھی، جھک کر ان شیشے کے ٹکڑوں کو چنتے ہوئے دیکھا۔ فاطمہ تیزی تیزی ان ٹکڑوں کو چن رہی تھی۔ وہ بس چاہتی تھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آس پاس نظریں دوڑاتی تیزی سے بڑے ٹکڑے چن رہی تھی کہ اسے دور ایک ٹکڑا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھا پاتی کسی نے اس سے پہلے ہی اس ٹکڑے کو اٹھا لیا۔ اس نے حیرانی سے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کی گہری آنکھیں اس کے گاف دو چشمی ہے بیرے الف لت چھیدی تین ہے۔ وہ لت چھیدی تین حسن کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں باقی ٹکڑے ابھی صاف کر دیتی ہوں، وہ گھبرا کر جلدی سے بولی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ملازمہ سے کہہ دوں گا۔ آنکھیں ہنوز اس پر جیم میم الف لت چھیدی تین، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے اگلے سوال پر اس نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ پانی لینے آئی تھی۔ اس کے جواب پر اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔
اپنے کمرے میں جاؤ اور آئندہ وقت کا دھیان رکھنا ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی آواز کے ساتھ لہجہ بھی سخت تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ احتیاطاً دھیرے چل رہی تھی تاکہ اس پر اسے شک نہ ہو۔ راہداری کے پاس جا کر اس نے گردن ترچھی کر کے پیچھے دیکھا، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ جیسے ہی 2 قدم آگے آیا، وہ دوڑ لگا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ متواتر سگریٹ پھونکنے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جیسا سوچا تھا اس کے الٹ ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے تھک کر رات کی سیاہی میں ڈوبے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ موم بتی کی روشنی اب بھی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے پاس رکھ کر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پہلی ہی رات وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ آگے بڑھ کر اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تو وہ اسے صوفے پر آرام سے سوئی ہوئی نظر آئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کی طرف بڑھا اور صوفے کے پاس رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ چہرہ ہر طرح کی آرائش و زیبائش سے پاک تھا۔ اس کے سونے کے طریقے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ اسے اس کی گہری نیند پر رشک آیا۔ اس کا جائزہ لیتی اس کی آنکھیں لمحے بھر کو ٹھٹکے پھر لب دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ اس وقت اس کے پسندیدہ نائٹ ڈریس میں آرام سے سو رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک طرف اس کے وجود سے انکار کرتی ہے تو دوسری طرف اس کا پسندیدہ اور سب سے آرام دہ کرتا پورے حق سے پہن لیتی ہے۔ وہ جھکا اور اس کے نیند میں ڈوبے ہلکے پھلکے وجود کو دھیرے سے اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر لٹا دیا۔ وہ ہلکا سا کسمسائی پھر کروٹ ہو کر سو گئی۔ اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ جھکا اور دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ مائسہ کی آنکھیں کسی چیز کے احساس سے کھلی تھیں۔ وہ ہلکا سا کسمسائی تو اسے اپنے قریب کسی دوسرے وجود کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنے کمر کے گرد لپیٹے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس کی پکڑ مضبوط لیکن نرم تھی۔ گردن موڑ کر اپنے قریب لیٹے صدام کو دیکھا جس کے ہونٹ اس کی گردن کے قریب تھے اور اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ گہری نیند میں ڈوبا یہ شخص سوتے ہے وہ لتچھیدیتی اس صدام سے بالکل برعکس تھا۔ ظالم خود سرگھمنڈی۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ لمبے بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ نیند میں ہی ہنکارا بھر کے سو گیا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنی کمر پر سے ہٹایا اور پردے ہٹا کر بیڈ سے اتر آئی۔ کھڑکی کھول کر دیکھا تو دھوپ پھیل چکی تھی۔ اسے اپنی فجر کی نماز چھوٹ جانے کا افسوس ہوا۔ لمبی سانس لے کر وہ باتھ روم کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یہ باتھ روم تھا یا کوئی کمرہ؟ ضرورت کی سبھی چیزیں یہاں موجود تھیں، لیکن اس کے کپڑے کہاں تھے؟ اس کے وہ باتھ روم کی ہر ایک چیز کا جائزہ لیتی بہت متاثر ہوئی تھی۔ سب کچھ اپنی جگہ پر فٹ تھا۔ باتھ ٹب کے پاس رکھی موم بتیاں اب بھی روشن تھیں، جبکہ کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر آتی ساری چیزوں کو روشن کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر موم بتیوں کی طرف بڑھی اور انہیں ایک ایک کر کے ہلکی پھونک مار کر بجھانے لگی۔ اسے یہ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی دائی اماں سے بہت بار ڈانٹ سن چکی تھی۔ اسے بد شگون مانا جاتا ہے موم بتیوں کو پھونک مار کر بجھانا۔ اچانک اس کی آواز پر وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو دونوں بازو سینے پر باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائسہ کو احساس ہوا کہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ سرخ چہرہ لیے اس نے جلدی اپنے کمر پر بکھرے بالوں کو آگے کر کے پوری طرح پھیلا لیا۔ اس کی اس ادا کو صدام نے بھنویں اچکا کر بہت دلچسپی سے دیکھا تھا۔ نکاح جیسے پاک بندھن کو ماننا نہیں چاہتی۔ اس کے آگے بڑھتے قدم اسے پیچھے کھسکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ مجھے اپنا شوہر ماننے سے انکاری ہو۔ اس کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ مائسہ ایک قدم اور پیچھے کھسکی اور اس کی پشت پتھر کی سخت دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس نے تھوک نگل کر آس پاس دیکھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پوری طرح اس کے چنگل میں تھی۔ صدام نے دونوں بازو اس کے ارد گرد دیوار پر سختی سے جما کر اس کے بھاگنے کا آخری راستہ بھی بند کر دیا تھا۔ اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ اور اب موم بتیوں کو پھونک مارنا؟ کتنے گناہ کرو گی تم لتل؟ اس کی انگلیاں مائسہ کے سرخ رخسار پر دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو پیچھے کی طرف کر کے اسے اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اور کتنے گناہ کرو گی تم؟ اور کتنے رواجوں کو ماننے سے انکار کرو گی؟ اور کتنا برا بننے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے کانوں میں دھیرے سے غرایا۔
اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتا، دروازہ بجنے کی آواز پر وہ لمحوں میں اس سے دور ہوا تھا، جبکہ چہرے پر اس کے بیزاریت تھی۔ مائسا نے سکون کا سانس ہوا کے سپرد کیا اور باہر کی طرف جھانکا۔ صدام نے تیزی سے کرتا پہن کر دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور دروازہ کھول دیا۔ میری بیوی کے کپڑے کیوں نہیں ہیں کمرے میں؟ ملازماؤں کو اندر آتا دیکھ وہ سخت لہجے میں بولا تو سب اپنی جگہ خوف سے کھڑی رہ گئی۔ مائسا نے بھن میں اچکا کر اس کے اس انداز کو دیکھا تو یہ ہر کسی پر قابو رکھتا ہے۔ وہ ہم بھول گئے تھے، میں ابھی لا دیتی ہوں، ملازمہ نے جلدی سے جواب دیا اور اس کے کچھ بولنے سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صدام اپنی چہدی 3 لیے بالکنی میں نکل گیا تو وہ بھی آرام سے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ بھابھی آپ تیار ہو جائیں، پھر ناشتے کی رسم ادا کرتے ہیں۔ ملازمہ کے ساتھ اس کے کپڑے اور باقی سامان لیے اندر داخل ہوتی نیہا نے اس سے کہا تو اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ناشتے کی رسم؟ اس کے لہجے کے ساتھ چہرے پر بھی حیرانی اور نادانی تھی۔ ہاں، ناشتے کی رسم، ہمارے یہاں شادی شدہ جوڑا پہلی صبح ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کراتا ہے۔ نیہا کے بجائے صدام کے تفصیلی جواب دینے پر اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر الجھن اور آنکھوں میں معصومیت تھی۔ صدام نے نظریں پھیر لے، اسے افسوس ہوا اس سے جھوٹ بولنے پر۔ کتنی بیہودہ رسم ہے! اس کے بڑبڑانے پر صدام اور نیہا نے اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کیا۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز سے فائل نکال کر وہ دوبارہ بالکنی میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیہا کی مدد سے جلدی تیار ہوئی، اتنے میں وہ بھی اپنا کام نپٹانے کے بعد نہا کر تیار ہو چکا تھا۔ چلیں بھائی بھابھی آ جائیں، رسم شروع کرتے ہیں۔ ردا ملازمہ کی مدد سے صوفے کے سامنے موجود چھوٹے سے ٹیبل پر ناشتے کی لوازمات خوبصورتی سے سجانے کے بعد ان سے بولی تو وہ نیہا کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے یہ رسم بہت عجیب لگ رہی تھی۔ صدام بھی ہاتھوں سے اپنے ہلکے نم بالوں کو سیٹ کرتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گرے شرٹ اور براؤن پینٹ اس کے وجیہہ سراپے پر بہت جچ رہی تھی۔ شروع کرے؟ آستین فولڈ کرتا وہ سامنے بیٹھی اپنی دونوں بہنوں کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ دونوں مسکرا دے۔ اماں نہیں آئیں گی؟ اس کے سوال پر ان تینوں نے گڑبڑا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نہیں، وہ آرام کر رہی ہیں، صدام نے جواب دینے میں پہل کی۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے۔ مائسا نے نظریں اس پر گاڑے تو وہ اپنی جگہ جذبز ہو کر رہ گیا۔ کیونکہ میں صدام جہانگیر شاہ ہوں اور میں سب جانتا ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا اور نیہا کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ اماں آرام کر رہی ہیں، بھابھی کل کے فنکشن میں بہت زیادہ تھک گئی تھی، نیہا نے جلدی سے جواب دیا اور پلیٹ میں ان دونوں کے لیے ناشتہ چننے لگی۔ چلیں بھابھی آپ شروع کریں، ردا کے مسکرا کر کہنے پر اس نے ہاتھ مسل کر پہلے پلیٹ کو پھر صدام کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے پراٹھے کا چھوٹا سا کونا توڑ کر اسے کھیر کے پیالے میں ڈبویا اور دھیرے سے صدام کی طرف بڑھا دیا۔ نظریں بالکل جھکی ہوئی تھیں۔ میرا منہ اس طرف ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑ کر اپنے منہ کی طرف کیا تو اس نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ اب صدام اس کے لیے نوالا بنا رہا تھا۔ اس نے چور نظروں سے نیہا ردا کو دیکھا جن کے لب مسکرا رہے تھے۔ اسے عجیب سی شرمندگی ہو رہی تھی۔ صدام نے جو ہی نوالا اس کے منہ کی طرف بڑھایا اس نے الجھائی نظروں سے اسے دیکھا اور دھیرے سے منہ کھول دیا۔ اب تم دونوں جاؤ، میں آرام سے ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے پلیٹ میں آملیٹ نکالتے ہوئے ان دونوں سے کہا تو وہ دونوں ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی وہ جلدی سے اس کے پاس سے اٹھی ہی تھی کہ اس نے کلائی پکڑ کر اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ناشتہ کرو پورا۔ اس کی پلیٹ میں بریڈ آملیٹ رکھتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اب تمہارے ایک بھی بہانے نہیں سنوں گا۔ اس کے سختی سے کہنے پر وہ مجبوراً اس کے ساتھ ناشتے میں شریک ہو گئی۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کیا حال ہے نئی نویلی دلہن کا؟ وہ آئینے کے پاس بیٹھی ناشتے پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ عقب سے فاطمہ کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ بالکل ٹھیک، مسکرا کر اس کے ہاتھ سے گلاس لیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ خوش ہو؟ فاطمہ نے اسے چانچتی نظروں سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر بولی۔ تمہارا شوہر کا برتاؤ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ دوسرا سوال داغا۔ میں نے اس سے وقت مانگا اور اس نے مجھے دے دیا۔ نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، میں تمہاری بات ماننے کے لیے راضی ہوں۔ فاطمہ نے مانگ ٹیکا اس کے بالوں میں سیٹ کرتے ہوئے دھیرے سے کہا، کیسی بات؟ مائسا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ میں یہاں سے جانے کے لیے تیار ہوں،
فاطمہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جس وجہ سے مائسہ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی نہ دیکھ سکی۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، میں بہت خوش ہوں تمہارے اس فیصلے سے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے فاطمہ، میں تو بس تمہاری سلامتی چاہتی ہوں، اسی لیے خود سے دور کر رہی ہوں، ورنہ تم جانتی ہو مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ فاطمہ آبدیدہ سے اس کے گلے لگ کر رو دی۔ تھوڑی دیر یوں ہی آنسو بہانے کے بعد وہ اس سے الگ ہوئی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ خوش رہو پیاری، تمہارا شوہر تمہیں اتنی محبت دے کہ تمہیں میری یاد تک نہ آئے۔ اس کے لہجے میں محبت کے ساتھ شرارت بھی تھی۔ ایسا ناممکن ہے، اس نے دھیرے سے ہنس کر اسے دھپ رسید کی۔ اسی اثنا میں کسی کے گلا کھنکھارنے کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں دونوں ہاتھ پشت پر لپیٹے فائق کھڑا انہیں کی طرف متوجہ تھا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور سردمہری تھی۔ آپ کا نیچے ناشتے پر لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ فاطمہ کو نظر انداز کرتی اس کی آنکھیں صرف مائسہ کو دیکھ رہی تھیں۔ فاطمہ اس کے انداز پر جی جان سے کھول اٹھی۔ ویسے بھی اسے اس کی نیت پر بھروسہ نہیں تھا کہ کیا کر دے۔ ہاں بس میں ابھی آ رہی تھی، وہ مسکرا کر اٹھی اور سر پر دوپٹہ درست کرتی آگے بڑھ گئی۔ فاطمہ کچھ دیر کھڑی وہیں سوچتی رہی، پھر بے تاثر چہرہ لیے فائق کے پاس سے ہوتی ہوئی مائسہ کے پیچھے جانے ہی لگی تھی کہ فائق نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اندر کی طرف کھینچا اور دیوار سے لگا دیا۔ اچانک حملے پر وہ چیخنے لگی، جبکہ باہر کھڑے گارڈز نے پہلے حیرانی سے فائق کی اس حرکت کو دیکھا، پھر فاطمہ کی مدد کرنے کی غرض سے آگے بڑھنے ہی والے تھے۔ فائق نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ اب چیخنا بند کرو گی؟ فائق اس کی چیخوں سے تنگ آ کر زور سے بولا تو فاطمہ نے لمحے بھر کو اسے گھور کے دیکھا۔ مجھے جانے دو ذلیل انسان، میرا ہاتھ چھوڑو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ یا خدا! فائق نے لمبی سانس لے کر اپنے مضبوط ہاتھ سختی سے اس کے ہونٹوں پر جا کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تو اس نے پھر اسے بری طرح گھورا۔ میری بات سنو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کل رات تم نے جو دیکھا، اس سے جو کچھ بھی سمجھا وہ غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا تم سوچ رہی تھی۔ میں تمہیں… وہ اپنے دفاع کے لیے صفائی پیش کر رہا تھا کہ فاطمہ نے اس کی ہتھیلی پر بے دردی سے دانت کاٹ لیے۔ فائق اس حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھا، اسی لیے کرا کر اس کے منہ پر ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے کوئی فرق پڑتا نہ آپ سے، نہ آپ کی ان گھٹیا حرکتوں سے، سردمہری سے کہتی اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ جنگلی بلی! اپنی ہتھیلی پر اس کے دانتوں کے نشان دیکھ کر وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بالکنی میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں کہ اسی لمحے نیچے کچھ عجیب سے شور کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں جلدی سے باہر کی طرف بھاگے۔ سیڑھیوں کے پاس آ کر نیچے کی طرف دیکھا، جہاں صدام ریحان پر چڑھا بری طرح اس پر گھونسوں کی برسات کر رہا تھا۔ وہ چیخ کر نیچے کی طرف بھاگی، فاطمہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رک جائیں پلیز! ان دونوں کے پاس آ کر وہ صدام کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس پر تو جیسے جنون سوار تھا، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صدام پلیز، آپ کو میرا واسطہ چھوڑ دیں بھائی کو پلیز! اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی دوبارہ کوشش کی، لیکن اس نے اسے بے دردی سے جھٹک دیا۔ کوئی روکو انہیں پلیز، کوئی روکو! اس نے چیخ کر آس پاس موجود گارڈز اور مہمانوں کو دیکھا جو چپ چاپ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں راہداری سے گزرتے حمیم شاہ نے یہ مائسیہ کی آواز سنی اور پھرتی سے آگے بڑھ کر صدام کو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچنے لگا۔ چھوڑو انہیں صدام، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ آواز کے ساتھ اس کی گرفت بھی سخت تھی۔ اس پر تم میرے معاملے میں مت بولو۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے وہ دوبارہ زمین پر بے سر پڑے ریحان کی طرف بڑھنے والا تھا کہ فائق نے اسے ایک جست میں پیچھے کی طرف کھینچا اور صوفے پر دھکیل دیا۔ تماشا کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جائیں یہاں سے! حمیم شاہ نے وہاں موجود کو دیکھ کر سختی سے کہا تو سب چاہ میگویاں کرتے وہاں سے ہٹ گئے۔ مائسہ پھرتی سے ریحان کی طرف بڑھی اور اسے سہارا دے کر اٹھنے میں مدد کرنے لگی۔ کیا یہ سب؟ فائق نے سخت لہجے میں صدام سے پوچھا تو خوفوار نظروں سے گھورتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آپ نے میرے بھائیوں کی عزت افزائی کرنے کے لیے انہیں یہاں بلایا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ بدل رہے ہیں، پر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی اور ریحان کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ حمیم شاہ نے لمحے بھر کو اس کی طرف دیکھا اور تعصب سے سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ اس کے معاملے میں کچھ بول کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مگن سی اپنا سامان پیک کر رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی زوردار دستک پر اچھل پڑی۔ دستک دینے والا کوئی ڈھیٹ ہی تھا جو دروازے کو متواتر پیٹے ہی جا رہا تھا۔
कौन ढेठ इंसान है। दरवाज़ा खोलते हुए वो जोर से बड़बड़ाई, पर सामने मौजूद शख्स को देखकर वो लम्हों में चप होकर दरवाजे की ओट में हो गई। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी आवाज़ से साफ जाहिर था कि उसने शराब पी रखी है। वो धीरे से अंदर की तरफ बढ़ गई तो वो भी उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। तुम जा रही हो? इसके सवाल पर कपड़े तह करते उसके हाथ लम्हे भर को रखे, फिर अपना काम करने लगे। मैंने तुमसे कुछ पूछा फातिमा। उसके जवाब न देने पर उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ा। हाँ, मैं जा रही हूँ, तहम्मुल से जवाब दिया और अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करने लगी। बेचैनी से पूछा गया। मैं अपने घर जा रही हूँ, हनूस इसी अंदाज में जवाब दिया गया। तुम नहीं जा सकती। बेचैनी उसके लहजे के साथ उसके अंदाज से भी आई थी। मैं जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ। आप मेरा हाथ छोड़े। इस बार आवाज़ में सख्ती थी। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा रही यहाँ से, बस। गुस्से से उसे दीवार से लगाकर वो सख्ती से बोला। उसके अंदाज में जनूनियत थी, फिर भी वो निडर बनी उसकी आंखों में देख रही थी। देखिए, आप इस वक्त नशे में हैं, बेहतर यही होगा कि आप जाएं यहाँ से। अंदाज अब समझाने वाला था। कोई नशे में नहीं हूं, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम नहीं जाओगी यहाँ से। उसकी आंखों में दीवानगी थी। क्यों न जाऊं मैं यहाँ से? क्या है यहाँ मेरे लिए जो मैं रखूं? इसकी एक ही जद से तंग आकर वो चीख उठी। आंखों में थमे आंसू चेहरे पर फंसल गए। उसका जबत भी जवाब दे गया। फाइक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ बोला नहीं। फातिमा, जो इसके मुंह से कुछ सुनने की ख्वाहिशमंद थी, उसे चुपचाप खड़ा देखकर मायूस हो गई। अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आज़ाद करके वो आंसू पोंछती बेड पर आकर बैठ गई और अपने कपड़े बैग में रखने लगी। लाख कोशिशों के बावजूद भी आंसू बहते हैं जा रहे थे, जिन्हें वो बेदर्दी से पोंछती अपना काम कह जा रही थी। जाएं यहाँ से। उसकी तरफ देखे बना बोली। कुछ लम्हे वो उसे देखता रहा, फिर गुस्से से दरवाजे को जोरदार आवाज में बंद करके बाहर निकल गया। सदाम के पास खड़ी वो सांस रोके अपने भाइयों को जाता दी रही थी। इजाजत दो, हमें चलना चाहिए। रेहान सदाम के पास आकर धीरे से बोला। उसकी आवाज किसी भी तरह एहसास से आ रही थी। काश मैं कह सकता कि आप लोगों के साथ बीता वक्त काफी खुशगवार था, लेकिन अफसोस कि वो खासा नाखुशगवार था। सीने पर दोनों हाथ बांधे सदाम ने सर्द लहजे में उसकी तरफ देखकर कहा। रेहान कुछ कहे बना की तरफ बढ़ा और मुस्कुराकर उसे सीने से लगा लिया। आंसू थे कि उसकी आंखों से बहे ही जा रहे थे। रोते नहीं मायसा, तुम तो मेरी बहादुर बहन हो। चलो मुस्कुरा कर अलविदा करो मुझे। रेहान इसकी पश्त सहलाता नरमी से बोलता उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। उसे अफसोस था कि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। आप दोबारा आएंगे ना मुझसे मिलने? उसने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा तो वो नजरें चला गया। वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ थी, फिर भी अपने दिल को मतमन करना चाहती थी। मैं कोई वादा नहीं कर सकता, धीरे से बोलकर वो पीछे हट गया तो वो अपने दूसरे भाइयों से मिलने लगी। तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत बहादुर हो, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। नाजिया ने मोहब्बत से उसे गले लगाकर उसे हिम्मत देने की कोशिश की। आंसू साफ करती वो धीरे से उससे अलग हुई और सोन सोन करती फातिमा की तरफ बढ़ी और किस कर उसे गले लगा लिया। वो बस उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से फातिमा की जिंदगी बर्बाद हो। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उसे वदा कर रही थी, और यही इसके लिए सही था। अगर तुम कहो तो मैं रख सकती हूँ। उसका हाथ पकड़कर उसने धीरे से कहा। इसके दिल के एक कोने में भी यही ख्वाहिश सर उभारे जग कर रही थी। मैं रोक सकती हूँ, लेकिन रोकना नहीं चाहती। उसका हाथ हल्के से दबाया और दोबारा गले लग गई। अपना ख्याल रखना प्यारी। उसके गले लगी, वो भी रो दी। गाड़ी में बैठते हुए फातिमा ने आखिरी बार नजर उठाकर दूर खड़े फाइक को देखा, जो दोनों हाथ पेंट की जेब में डाले आंखों में सर्द महरी लिए से ही देख रहा था। एक लम्हे को इन दोनों की आंखें मिलें, फिर अगले पल उसकी आंखों में हमकते जज्बात से घबरा कर उसने नजर झका लें और गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ियों के रवाना होते ही मायसा का दिल क्या वो भी उनके पीछे दौड़ लगा दे। इसके अंदाज को बखूबी देखते सदाम ने उसे कंधों से पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोका। मायसा ने एक कटीली निगाह इस पर डाली और मड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। सदाम का दिल क्या वो भी इसके पीछे जीम अलिफ लेते छह देती, उसके इस डक में शरीक हो, उसे खुश करने की कोशिश करे। लेकिन इसने खुद को इसके पीछे जाने से बाज रखा, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे पे अलिफ लेते छह देतीगा। लंबी सांस लेकर अपने अंदर मचलते जज्बात पर काबू क्या और रात में होने वाले फनकशन का इंतजाम और मेहमान वगैरह को देखने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गया।
مت جائیں آپی پلیز۔ نازیہ کو عجلت میں پیکنگ کرتا دیکھ وہ جلدی سے اس کی طرف آئی۔ جانا پڑے گا، ہمارا ملن بس اتنا ہی تھا۔ نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے ولیمے تک تو رکھ جائیں پلیز آپی۔ وہ اب بھی بضد تھی۔ مشکل ہے میری جان، تم حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ آپ صدام کی وجہ سے جا رہی ہیں، میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ پلیز آپی پلیز رکھ جائیں۔ یہ کیا کر رہی ہو روہی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل ہمیں جانا ہی تھا، ہم ہمیشہ تو تمہارے پاس رہ نہیں سکتے، اور پھر تم تو سب کچھ جانتی ہو، ہمارے یہاں رکنے سے تمہیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں جانے دو روہی، یہی تمہارے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ تم بہت بہادر ہو میری جان، تم نے جو قدم اٹھایا ہے اس پر بہادری سے ڈٹی رہنا یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ نازیہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس کے نرمی سے گال تھپتپانے پر اس نے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ سکتی تھی اور بخوبی سمجھ رہی تھی، لیکن اپنوں سے دوری بھی کسی اذیت سے کم نہیں ہے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس اذیت کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ ٹی پنک کلر کا بھاری غرارہ پہنے ایک ہاتھ سے سر پر جمے گھونگھٹ کو درست کرتی نیہا کی ہمراہی میں جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو سبھی نظریں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ گھبرا کر نظریں جھکاتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اسٹیج پر آ کر صدام کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صدام جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کے بیٹھتے ہی دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ سوری میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوئی، اس نے جھک کر دھیرے سے صدام کے کان میں کہا تو وہ چونک کر دوبارہ اس کی متوجہ ہو گیا۔ آنکھیں اس کے متورم چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، اتنا میک اپ بھی اس کے چہرے پر چھائی افسردگی نہ مٹا سکا تھا۔ خلاف معمول آج وہ بہت شانت تھا، شاید کسی بڑے طوفان کے آنے کا اعلان تھا۔ کوئی بات نہیں، تمہارا حق ہے۔ اس کے دھیمے لہجے پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا کر پاس آنے والے مہمانوں سے مبارکباد وصول کرنے لگا۔ وہ بھی سب بھول کر مہمانوں سے مسکرا کر ملنے لگی۔ کھانے کے بعد وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے میں آ گئی۔ اس کا دل بھرا جا رہا تھا۔ اپنے ولیمے کا فنکشن بھی اس نے بیدلی سے اٹینڈ کیا۔ رہ رہ کر اس کو سب کی یاد ستاتی رہی تھی۔ کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس وقت وہ بس سکون کے کچھ پل چاہتی تھی، کچھ پل وہ بس سکون کی سانس لینا چاہتی تھی، اپنے دل کے غبار کو نکال دینا چاہتی تھی۔ ان لوگوں سے دور، ان محفلوں سے دور، صدام سے دور وہ از خود کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اپنی سوچوں سے الجھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کے کسی پہر کھٹکے کی آواز اس کی نیند کھلی۔ کوئی دروازے کو ہلکے سے بند کرتا دبے قدموں اس کی طرف آیا، اس کے چہرے پر جھکا، نرم ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آئی کچھ آوارہ لٹوں کو دھیرے سے ہٹا کر اپنے نرم گرم انگوٹھا اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ کر اسے نرمی سے سہلانے لگا۔ مائسہ ابراہیم خان، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ گے؟ پرازم لہجے میں بولتا وہ تھوڑا سا اور جھکا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آپ تو ایسے آرام سے بیٹھی ہیں اور جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، آپ کو احساس بھی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ سیما بیگم کے لہجے سے ان کا انداز ڈرامائی تھا۔ گرے کلر کی بلی جو لبنہ بیگم کی گود میں بیٹھی آرام سے ان کے نرم ہاتھوں کی مساج کا مزہ لے رہی تھی، اچانک ہی درد سے چیخ اٹھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سکون دیتے ہاتھ کبھی تکلیف بھی دے سکتے ہیں۔ آپ مجھے سن بھی رہی ہیں یا نہیں؟ آپ کا بیٹا اس پورے خاندان کو تباہ کر دے گا، آپ بس چپ چاپ بیٹھی دیکھتے رہنا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ انہیں کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے۔ میرے شوہر کے بارے میں بھی تو لوگ یہی کہتے تھے، جب وہ نشے میں چور ہمیشہ عورتوں کے بیچ میں پایا جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو اپنی ڈھال بنایا، اسے اتنا سخت بنا دیا کہ وہ احساسات سے عاری ہو گیا۔ سکون ان کے لہجے میں تھا۔ ہاں، پھر بھی آپ کے اس احساسات سے عاری بیٹے نے ایک غیر لڑکی کو آپ کی جگہ لا کر کھڑا کر دیا۔ سیما بیگم کے لہجے میں طنز تھا۔ تمہیں پتا ہے، مرد مٹی کی طرح ہوتے ہیں، انہیں آپ جیسے چاہیں جس طرف چاہیں آسانی سے موڑ سکتے ہیں۔ انہیں موڑنے کے لیے بس ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خوبصورت اور چالاک عورت جو اسے اپنے اشاروں پر آسانی سے نچا سکے۔ بلی کو انہوں نے اپنی مٹھی میں بری طرح جکڑ کر کہا، میں نے صدام کی پرورش بہت سخت کی ہے، میں اپنے شوہر کو قابو نہ کر سکی، لیکن صدام تو میری انگلیوں کے اشاروں پر چلتا ہے۔ کیا ہوا اگر اس نے اس دوٹکے کی لڑکی سے شادی کر لی؟ ابھی اس کی خوبصورتی کا نشہ چڑھا ہے، اس پر کچھ ہی دنوں میں یہ نشہ بھی اتر جائے گا اور وہ اسے ردی کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ ان کا لہجہ پرآتمات تھا۔
سیما بیگم اپنی بہن سے بخوبی واقف تھیں کہ انہوں نے ہر مسئلے کا حل پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا، اگر اس لڑکی نے اس حویلی کو اس کا وارث دے دیا تو آپ کیا کرے گی؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے بھی کچی گوٹیاں نہیں کھیلے چھوٹی، میں اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے میں پھنکار دی جبکہ آنکھوں میں نفرت کا چراغ روشن تھا۔ جب وہ نہا کر نکلا تو مائسا پوری طرح تیار تھی نیچے جانے کے لیے۔ ایک نظر اسے دیکھتا تولے سے بال سکھاتا وہ وارڈروب کی طرف آیا اور سفید شرٹ نکال کر اس کا جائزہ لیتا وہ مڑا۔ اس کی نظر شرٹ سے ہوتی ہوئی مائسا پر گئی جو جھک کر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ کل سے ان دونوں میں بول چال بند تھی۔ مائسا تو کچھ بولتی ہی نہیں تھی، یہ بھی بالکل چپ اسے پوری طرح نظر انداز کہے ہے وہ لتچہدیتی تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا اسے جدوجہد کرتا دیکھتا رہا، پھر شرٹ بیڈ پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا پیر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ مائسا نے چونک کر اسے دیکھا اور سیدھی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اس کے سنجیدہ چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس سے ناراض تھا اور اسے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ اس کی نظریں اس کے سنجیدہ چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے بائیں ہاتھ پر گئی جس کی کلائی پر بندھی بلیک لیدر کی گھڑی بہت جچ رہی تھی۔ اس کے پیر پر جھکا بڑی مہارت سے وہ پائل پہنا رہا تھا۔ اتنا غور سے دیکھو گی تو عشق ہو جائے گا مجھ سے لطل دو۔ اس نظروں کی تپش سے محظوظ ہوتا وہ شرارت سے بولا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ محبت نہیں ڈائریکٹ عشق پر چلے گئے آپ تو؟ اپنے احساسات پر قابو پا کر وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی تو وہ مسکرا دیا۔ محبت تو ہو گئی ہے، یہ الگ بات کہ تم ماننے سے انکاری ہو۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ خوشفہمیوں میں جینے والا انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے صدام جہانگیر شاہ، بہتر ہوگا خود کو ڈوبنے سے بچا لے، تنزیہ کہتی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھتے ہیں میری خوشفہمیاں جیتتی ہیں یا تمہاری بے اعتنائی۔ اس کا چیلنجنگ لہجہ کمرے سے باہر نکلتے ہی اس کی سماعت سے ٹکرایا، پھر بھی وہ سر جھٹکتی سیڑھیاں اتر گئی۔ شرٹ کی بٹن لگاتا وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود کا جائزہ لے رہا تھا۔ آنکھیں سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ جو ہی وہ پرفیوم کی بوتل اٹھانے کے لیے نیچے جھکا ایک دلخراش چیخ اس کی سماعت سے ٹکرائی، ہڑبڑا کر وہ سیدھا ہوا اور ایک ہی جست میں کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ جم سا گیا، پھر ہوش آتے ہی وہ سیڑھیاں پھلانگ کر وہ نیچے آیا۔ شیشے کا جھومر اس کے اوپر سے اٹھاتا وہ خوف سے چیخا۔ کچھ نوکر بھی اس کی مدد کو آگے بڑھے لیکن اس کے اشارے پر وہ اپنی جگہ رکھ گئے۔ کوئی اسے ہاتھ نہیں لام گاف الف لت چھیدی تین گا۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے۔ اس کے اوپر جھکا وہ غصے سے دہاڑا تو وہ کھڑے سبھی دہل کر رہ گئے۔ لبنہ بیگم کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ سب کو جیسے سانپ سونپ گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا تھا کسی کو سمجھ ہی میں نہ آیا۔ اس کے خون آلود جسم کو اپنی بانوں میں اٹھاتا وہ باہر کی طرف نکلا جہاں حمیم شاہ گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ لمحے بھر کو وہ رکا، پھر اس کو نظر انداز کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اسے بس مائسا کی فکر تھی۔ اس کا بتا خون اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ مائسا کو گاڑی میں لٹا کر وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کے بیٹھتے ہی حمیم شاہ نے تیزی سے گاڑی باہر نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے، صرف اس ایک لڑکی کے لیے۔ صدام منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا بار بار مائسا کے بے ہوش وجود پر جھک جاتا۔ اس کے پریشانی اور خوف صاف ظاہر تھا۔ گاڑی چلاتا حمیم شاہ تھوڑی تھوڑی دیر پر بیک ویو مرر میں کبھی مائسا کے بے ہوش وجود کو دیکھتا تو کبھی صدام جہانگیر شاہ کے پریشان چہرے کو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے کسی کے لیے اتنا پریشان دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ مائسا ابراہیم خان اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ شاید بیلا مرسلین سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی وہ اسے۔ بیلا مرسلین جس کے عشق میں صدام جہانگیر شاہ جیسا مغرور انسان گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی فیلو تھے۔ ان کے عشق کے چرچے زبان زد عام تھے۔ یونیورسٹی کا ہر شخص ان دونوں کو جانتا تھا۔ لندن جیسے آزاد ماحول میں وہ دونوں کھلے عام عیاشیاں کرتے پھرتے۔ دونوں ایک ہی فلیٹ شیئر کرتے تھے۔ بیلا جیسی آزاد خیال لڑکی کی سنگت میں جہاں صدام بہت خوش تھا، وہیں بیلا بھی صدام جیسے شاہ خرچ اور محبت نچھاور کرنے والے بندے کی محبت کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی۔ بیلا اپنی ہر جائز اور ناجائز زد صدام سے چٹکیوں میں منوا لیتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت و محبت میں یوں ہی ڈوبے رہتے اگر ان دونوں کے بیچ حمیم شاہ جیسا کانٹا نہ آ جاتا۔ حمیم شاہ کے لندن میں قدم رکھتے ہی صدام کو اپنی محبت ہاتھ سے نکلتی ہوئی۔ آخر میں وہ اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ بھی اس بھائی سے جسے وہ جان سے عزیز تھا۔
زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کاف چھوٹی یہ لیتے چھیدیتی گئے فیصلے پر غصہ آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی سے ہارا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی من چاہی چیز سے ہاتھ دھویا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے خود سے نفرت ہوئی تھی، اور شاید پہلی بار وہ بری طرح ٹوٹا تھا۔ اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ بری طرح چکناچور ہوا تھا۔ وہ جو حویلی والوں پر جان چھڑکتا تھا، اب اسے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے اپنے آس پاس موجود سارے چہرے فریبی لگنے لگے تھے۔ بیلا مرسلین صدام جہانگیر شاہ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کو صرف استعمال کرنے کی حد تک محبوب رکھتا، پھر ضرورت پوری ہوتے ہی انہیں ایسے پھینکتا جیسے کوئی ردی ہو۔ لیکن مائسہ ابراہیم خان ایک ایسا نایاب ہیرا تھی جسے پانے کے لیے وہ ہر چیز کی بازی لگانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی زندگی میں مائسہ ابراہیم خان کو وہ رتبہ حاصل تھا جو شاید بیلا مرسلین کو مرتے دم تک حاصل نہ ہو سکتا۔ بیلا کے لیے اس کے دل میں صرف محبت تھی، لیکن مائسہ کے معاملے میں اس کی محبت شدت اختیار کر جاتی تھی۔ وہ اس کے لیے جنوں کی حد تک سنجیدہ تھا، اور اس بار وہ اپنی محبت کو کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ سارے شیشے نکال کر ان کا زخم صاف کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ الحمدللہ سب بہتر ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سکون کی سانس اس کے ہونٹوں سے آزاد ہوئی تھی۔ حمیم شاہ اس وقت کسی کام کا کہہ کر باہر گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی وہ پہلی فرصت میں اس کے پاس آیا جو پٹیوں میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے اوپر جھکا وہ نرمی سے اس کے بالوں انگلیاں چلا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنا ڈرپ لگا ہاتھ رکھ کر اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اس کے لیے فکرمندی اور محبت تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ وہ جیسے اس کے درد کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ تم کتنے جھوٹ بولتی ہو مائسہ؟ لہجے میں خفگی تھی۔ کیا جھوٹ بولا میں نے؟ آنکھوں میں حیرانی تھی۔ یہی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ افسردگی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ یہ کب بولا میں نے کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے؟ غلطی سے ہی صحیح، لیکن اس کی زبان سے سچ اگل ہی گیا تھا، جس پر صدام نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کی جبکہ مائسہ نے شرمندگی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس نے اپنی خجالت مٹانے کی کوشش کی۔ ہاں جانتا ہوں، تبھی تو تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور میں صرف تماشا دیکھ رہا ہوں۔ لمحوں میں اس کا لہجہ بدلا تھا۔ یہ بس ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ کمزور سے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر اٹھتی بخوبی دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کسی کے کھنکھارنے پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں حمیم شاہ ہاتھ میں کسی ریسٹورنٹ کا شاپر لیے کھڑا تھا۔ رومانس بگھار لیا ہے تو کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ لہجہ تو سپاٹ تھا لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ صدام نے کوفت سے چہرہ پھیر لیا جبکہ مائسہ نے نرم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس کا استقبال کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ دیر فرین چیر کھینچ کر بیڈ کے پاس کر کے اس پر بیٹھتا ہوا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاپر اس نے بیڈ پر ہی رکھ دیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ سر ہلانے لگا۔ آپ حویلی میں یہ خبر بھیج دیں کہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور کل ہی واپس آ رہی ہوں۔ کیا؟ اس بات پر دونوں نے چیخ کر بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ ہنکوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس میں چیخنے کی کیا بات ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ اپنی حالت دیکھی ہے؟ صدام غصے سے بولا۔ کیا ہو گیا ہے میری حالت کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پٹیوں میں جکڑے شریر کو ٹھیک کہتے ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا صدام کے محترمہ کا دماغ چل چکا ہے؟ حمیم شاہ نے پہلے اسے پھر صدام کو دیکھا جو اس کی بات سے پوری طرح متفق تھا۔ ان کے زخم کے ساتھ مجھے ان کے دماغ کا بھی چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ صدام کے کہنے پر اس نے منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا پھر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ خفگی ظاہر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ۔ میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ پلیز باقی بکواس باہر جا کر کریں۔ اس کے خفگی سے کہنے پر وہ دونوں کندھے اچکا کر اٹھے اور شاپر اٹھا کر باہر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی ان کے چہرے پر سوچ کا جال بچھ گیا تھا۔ کیا یہ صرف ایکسیڈنٹ تھا؟ حمیم شاہ نے برگر کا ایک بڑا سا نوالا کاٹ کر پرسوچ لہجے میں اس سے پوچھا جو دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن بھرپور انداز میں برگر کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ یہ سب ایک چال تھی مائسہ کو مارنے کی، لیکن صاف بچ گئی۔ شکر ہے۔ حمیم شاہ نے گردن موڑ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا جو پوری طرح بے تاثر تھا، پھر تھک کر برگر کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ بس معصوم لڑکی کے لیے فکرمند تھے۔ ایک اسے ہر دکھ اور تکلیف سے بچانا چاہتا تھا تو دوسرا اسے اس درندے سے بچانا چاہتا تھا جو کہ اس پر حکمرانی کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔
1 ہفتہ ہاسپٹل میں مشکل سے وہ رہی، پھر گھر جانے کے واویلا مچا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صدام کو واپسی کا ارادہ کرنا پڑا، جبکہ اس کا پلان کچھ دن شہر میں ہی رہنے کا تھا۔ لیکن مائسا نے ایسا واویلا مچایا کہ اسے اپنا پلان ڈراپ کرنا پڑا۔ حمید شاہ بھی حویلی جانے کے حق میں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اب ہمیشہ صدام کے خلاف ہی کھڑا ہوتا۔ صدام کو افسوس ہوا اپنے اس بھائی پر جس پر وہ کبھی جان چھڑکتا تھا۔ حویلی شفٹ ہونے کے بعد اس نے ساری ملازماؤں کی کمرے میں آنے پر پابندی لگا دی تھی، جبکہ مائسا کے زخم ابھی پوری طرح مندمل نہیں ہے، وہ لتچہدیتین تھے۔ اسے ہر کام کے لیے ملازمہ کی مدد درکار تھی۔ صدام جہانگیر شاہ اس کی ہر کام میں مدد کرتا، وہ جیسے اس کی ممنون ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ صدام اس کی حفاظت کے لیے حد سے فکرمند ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کے اوپر ایک بھی کھروچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اسے اپنے بازوں پر بینڈیج کرتا غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس مغرور شخص سے دور رہنے کی محبت کوشش کی، پھر بھی نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس کی گرہ لگتے ہی ناپسندیدہ شخص بھی جان سے عزیز ہو جاتا ہے، اور یہاں تو صدام جہانگیر شاہ تھا جو محبت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہم بولو، وہ مگن سے انداز میں بولا۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کیا میں گھر جاؤں کچھ دنوں کے لیے؟ مجھے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ اچانک ہی اس کا حرکت کرتا ہاتھ رکا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس نے چند لمحے اس کے ساکت وجود کو دیکھا تھا۔ آنکھیں کسی بھی تاثر سے آ رہی تھیں۔ پھر وہ نظریں جھکا کر دوبارہ اپنے کام میں اس طرح مگن ہو گیا جیسے اس وقت اس سے ضروری کام اور ہے ہی نہیں۔ پھر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں دنیا جہان کی سختی اور سردمہری تھی۔ آج کہہ دیا، دوبارہ کبھی نہ کہنا ورنہ۔ اس کی ادھوری بات پر اس نے خوف اور دک سے اس کی طرف دیکھا۔ ورنہ کیا صدام جہانگیر شاہ؟ اس کا لہجہ کاٹدار اور افسردہ تھا۔ تم بخوبی جانتی ہو میرے ورنہ کا مطلب۔ ابھی میں نے عملی کارروائی نہیں کی ہے، اس لیے تم اتنا بول گئی۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ مائسا نے لرز کر اسے دیکھا۔ وہ میرا گھر ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے حسین پل وہاں گزارے ہیں، میرے اپنے وہاں رہتے ہیں۔ اس نے دوبارہ ہمت کی۔ تمہارا گھر اب یہ ہے، تمہارا اپنا صرف اور صرف میں ہوں۔ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور بات رہی حسین پلوں کی، تو میری سنگت میں اس سے بھی حسین پل تمہیں ملیں گے۔ سرد مہری سے کہتا وہ آخر میں زومانی لہجہ اختیار کر گیا۔ پلیز صدام، بس ایک بار بھلے ہی آپ مجھے وہاں رکنے نہ دیں، اپنے ساتھ لے آئیں، پر مجھے بابا سے ملنے دیں۔ اتنے مہینے ہو گئے مجھے ان سے دور ہے، وہ لتچہدیتی، مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ پلیز صدام پلیز۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کے پیر پکڑ لیتی۔ بس میں نے ایک بار کہہ دیا نا، تم یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ غصے سے اس کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ بیڈ کراؤن سے جا ٹکرایا۔ درد سے وہ سسک اٹھی۔ آپ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم۔ کب سے رکے آنسو موقع ملتے ہی اس کی آنکھوں سے ڈھلک کر سرخ رخسار پر پھسل آ لتچہدیتی۔ جانتا ہوں، بخوبی اندازہ ہے اپنے ظلم و ستم کا۔ بے تاثر لہجے میں کہتا اسے یوں ہی سسکتا کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دلی اضطراب سے تنگ آ کر فائق گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ خود کو آفس کے کام میں بری طرح مصروف کر لیا تھا، پھر بھی اس کے دل کو کوئی سکون نہیں مل رہا تھا۔ تنگ آ کر نائٹ کلب وغیرہ بھی جوائن کر لیا تاکہ اس شور شرابے والی دنیا میں کھو کر وہ اس لڑکی کے خیال سے پیچھا چھڑا سکے، پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حماس کی ہر سوچ فاطمہ پر جا کر رکھ جاتی، ہر لڑکی میں اسے فاطمہ ہی نظر آتی۔ اپنی دلی کیفیات سے گھبرا کر اس نے دوبارہ گاؤں جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں آدم پور جا رہا ہوں۔ ڈیرے پر موجود صدام کے سامنے کھڑا وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کس خوشی میں؟ حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ایک قیمتی چیز وہاں ہے۔ وہ خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کر چکا تھا۔ کون سی چیز؟ سمجھ تو وہ بخوبی گیا تھا، پھر بھی اسے چھیڑنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہے ایک چیز۔ انداز اب کوفت زدہ تھا۔ تو مجھے کیوں بتانے آ لتچہدیتی ہو؟ تاکہ تم اپنی بیوی کو سمجھا دو۔ تمہارے معاملے سے میری بیوی کا کیا لینا دینا؟ کیونکہ میں اس کی چہیتی فاطمہ کو لینے جا رہا ہوں۔ تنگ آ کر وہ بول ہی اٹھا، بنا کسی ٹھوس رشتے کے۔ بھن میں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم شاید اپنی کرتوت بھول گئے ہو۔ میں صدام جہانگیر شاہ ہوں، مجھ پر یہ سب سوٹ کرتا ہے۔ انداز اسے چڑھانے والا تھا۔ میں بھی فائق ہوں۔ یہ سب حرکتیں تو نہیں، لیکن بہت کچھ مجھ پر بھی سوٹ کرتا ہے۔ تم میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ نہیں دوں گا۔ اس کے دو ٹوک جواب دینے پر وہ کچھ لمحے اسے قہرآلود نظروں سے گھورتا رہا۔
ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں، کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری نیک دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ صدام نے پیچھے سے ہانک لگائی، چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ تھی۔ یہ بھی اپنے پاس ہی رکھو، تمہیں زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ غصے سے سر جھٹکتا وہ باہر نکلا اور فل اسپیڈ میں گاڑی بھگا لے گیا۔ گیٹ پر کھڑے صدام نے دور ہوتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے فائق کی آئندہ زندگی کے لیے دل سے نیک دعائیں کی تھیں۔ وہ نازیہ کے ساتھ کھیت میں چہل قدمی کر رہی تھی کہ بلیک مرسڈیز کھیت کے پاس والی پگڈنڈی پر جھٹکے سے آ کر رکھی۔ نازیہ کے ساتھ اس نے بھی چونک کر اس مرسڈیز کی طرف دیکھا، اگلے ہی پل اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بندہ کچھ جانا پہچانا نہیں لگ رہا فاطمہ۔ نازیہ کی آواز پر وہ چونک کر اپنے حیرت کے سمندر سے باہر نکلی، پھر آنکھیں پٹکا کر دوبارہ اس شخص کو دیکھا جو حیرتن نہیں یقینا فائق ہی تھا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ دھیرے سے نازیہ کے پیچھے ہو گئی۔ چھپنا مشکل تھا کیونکہ وہ نازیہ سے لمبی تھی۔ السلام علیکم، ان کے عین سامنے آ کر اس نے نرمی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نازیہ اب بھی اسے پہچان نہ پائی تھی۔ آپ نے نہ صحیح لیکن انہوں نے تو بخوبی پہچان لیا۔ کیوں فاطمہ بی بی؟ اس کے وثوق سے کہنے پر وہ گھبرا کر کبھی ہاں میں گردن ہلاتی تو کبھی نہ میں۔ یہ کیسا جواب ہے؟ نازیہ کے جھڑکنے پر فائق نے سر جھکا کر اپنی ہنسی ضبط کی۔ یہ وہ صدام صاحب کے سیکرٹری ہیں، ہکلا کر جلدی سے جواب دیا اور اندر ہی اندر خود پر غصہ کرنے لگی۔ سیکرٹری بعد میں، دوست پہلے ہوں۔ اچھا ہاں یاد آیا فائق، کہیے آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا؟ نازیہ کے مسکرا کر پوچھنے پر اس نے لمحے بھر کو فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر نازیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی میں دراصل انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ کس خوشی میں؟ چونک کر پوچھا گیا۔ وہ دراصل ان کی دوست انہیں بہت یاد کر رہی ہیں، ایک پل کے لیے بھی انہیں نہیں بھولے وہ، اسی لیے مجبور ہو کر صدام نے مجھے انہیں لانے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے مہارت سے بات بنائی تھی۔ آپ ہی کو کیوں بھیجا مجھے لانے کے لیے؟ اتنی دیر تناشائی بنی فاطمہ بول اٹھی۔ لہجہ سرد تھا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ میں ہی آپ کو صحیح سلامت لا سکتا ہوں۔ انداز سخت تھا۔ کیسی ہے؟ نازیہ کو بہن کی یاد بری طرح آئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ نازیہ کو جواب دیتا وہ گاہے بگاہے اسے بھی دیکھ لیتا۔ ہم بھی اسے بہت یاد کرتے ہیں۔ خوش ہے نہ وہ؟ نازیہ کی آنکھوں میں بہن کو یاد کر کے آنسو بھر آیا۔ الحمدللہ بہت خوش ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں لے جاؤں، کسی ضروری کام سے شہر بھی جانا ہے۔ وہ گھڑی پر نظریں ڈالتا عجلت ظاہر کر رہا تھا۔ ہاں ہاں ضرور لے جاؤ۔ فاطمہ کے انکار کرنے سے پہلے ہی نازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا۔ حویلی میں اجازت تو لے لے، فاطمہ نے آخری بار کوشش کی۔ میں سب سنبھال لوں گی، بس تم جاؤ، روحی کو تمہاری ضرورت ہے۔ نازیہ کے کہنے پر وہ سست قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی جہاں فائق فرنٹ ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ مختلف کھیتوں کو پار کرتی گاڑی سست روی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اندر بیٹھے دونوں نفوس بالکل چپ چاپ راستے پر نظر گاڑے اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ کیا واقعی آپ مجھے مائسہ کے کہنے پر لینے آلت چھیدیتی ہیں؟ فاطمہ کی آواز نے گاڑی میں پھیلے سکوت کو توڑا۔ اس کے یک لفظی جواب پر اس نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، میں تمہاری دوست کے کہنے پر تمہیں لینے بالکل نہیں آیا۔ ونڈا سکرین پر نظریں گاڑے وہ آرام سے بولا۔ تو پھر کس کے کہنے پر؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ اپنے دل کے کہنے پر۔ اس کی طرف رخ کر کے وہ ایک ربط سے بولا۔ کیا بےہودگی ہے؟ غصے اور شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہی جو تم سن رہی ہو۔ اب وہ دوبارہ ونڈا سکرین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح لانے کی؟ وہ اب بھی غصہ تھی۔ ہمت تو میری بہت کچھ کرنے کی ہے فاطمہ بی بی، کہو تو عملی ثبوت دوں۔ اس کی دیکھتا مانی خیزی سے بولا تو کچھ دیر وہ ہنقوں کی طرح اسے دیکھتی رہی، پھر مطلب سمجھ آنے پر نظریں جھکا کر رخ پھیر گئی۔ فائق نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ ڈرائنگ کرنے لگا۔ کیا آپ واقعی مجھے حویلی لے جا رہے ہیں؟ اس کا دلی خدشہ زبان پر آ ہی گیا۔ فائق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ غصے سے اس ہاتھ کی رگیں پھڑکنے لگی تھی۔ کیا تم نے مجھے اتنا برا سمجھ رکھا ہے؟ آواز کے ساتھ لہجہ بھی سخت تھا۔ مردوں کا کچھ ٹھیک نہیں کب ان کی نیت میں کھوٹ آ جائے۔
اس کی بات پر اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا ضبط آزما رہی ہے۔ اگر میں اتنا ہی برا ہوتا فاطمہ بی بی تو اس رات آپ اپنی عزت سے ہاتھ دھو چکی ہوتے، سرد مہری سے کہتا وہ اس کو چپ سا کر گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ اس کے انداز میز کی بات میز کے لہجے میں۔ یہ شخص اتنا سرد کیوں تھا؟ کوئی راز تھا اس کے اندر شاید جسے وہ دنیا سے چھپا رہا تھا۔ اس سرد سی بحث کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سوچوں میں گم چپ چاپ سفر کر رہے تھے۔ شاید یہی سفر ان کی زندگی کو نیا اور خوشگوار موڑ دینے والا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے بھائی کی بیوی پر اتنی گندی نظر رکھتے ہوئے؟ پاس کھڑے اس کے دوست نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی جو کہ اسے آنے والی نہ تھی۔ تو کون سا میرے بھائی کی بیوی اسے اپنا شوہر مانتی ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ایک بھی رات ان دونوں نے ساتھ نہیں گزاری ہوگی جس میں صرف محبت ہی محبت ہو۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ خباثت سے کہتے ہوئے اس نے بائیں آنکھ کا گوشہ دبایا تھا جس پر اس کے دوست نے اسے گندی سی گالی دی تھی۔ تمہیں اتنا کیوں برا لگ رہا ہے؟ کون سا میں تمہارے مال پر نظریں گاڑے بیٹھا ہوں؟ عیش کرو اور مجھے بھی عیش کرنے دو۔ لہجے کے ساتھ چہرے سے بھی کمیگی جھلک رہی تھی۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلا تو جانتے ہو وہ تمہارا کیا حشر کرے گا۔ اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ اسے کچھ خواب پتہ چلے گا۔ غرور میں ڈوبا وہ شخص صرف اسے ہی سچ سمجھتا ہے جو اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ وہ وہی دیکھے گا جو میں اسے دکھاؤں گا۔ سردار بن گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عمدہ چیز اسی کی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا شعلہ جل رہا تھا۔ تم پچھتاؤ گے میرے دوست۔ پیچے دو چشمی ہے تے الف لت چھیدی تین گا تو سردار صدام جہانگیر شاہ جب میں اس سے اس کی سب قیمتی چیز چھین لوں گا۔ تم میری فطرت سے اچھی طرح واقف ہو، میری نظر جس چیز پر جم جاتی ہے یا تو میں اسے سنوار دیتا ہوں یا توڑ دیتا ہوں، اور اس بار میرا ارادہ توڑنے کا ہے۔ صدام جہانگیر شاہ کی زندگی میں بھونچال نہ لا دیا تو میں بھی اس کا بھائی نہیں۔ نفرت کے شعلے نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت شل کر دی تھی۔ اس کے دماغ کو لکوہ زدہ کر دیا تھا۔ صبح ہی صبح وہ چہل قدمی کی غرض سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کل شام ہونے والی بدمزگی کے بعد صدام حویلی نہیں آیا تھا۔ نہ جانے اس نے ساری کہاں گزاری تھی۔ سیڑھیاں اترتی وہ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی صدام میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو سمجھنے سے اب بھی قاصر تھی، جبکہ ان دونوں کے بیچ اب ایک اٹوٹ رشتہ تھا۔ حویلی پوری طرح سنسان تھی۔ صرف کچن سے ملازماؤں کے بولنے اور کام کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دھیرے چلتی باغ کی طرف آ گئی جہاں صبح کی خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز اس کی سماعت پر بہت میٹھا اثر کر رہی تھی۔ اسے حویلی کا یہ حصہ بہت پسند تھا۔ یہاں آ کر اس کے دل کو سکون ملتا تھا۔ قدرتی ہوا اس کی الجھنوں کو اڑا لام لے جاتی تھی۔ اس کا دل کرتا کہ پورا دن پوری رات وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر گزار دے۔ ننگے پاؤں گیلے گھاس پر دھیرے چلتی راستے میں آنے والے ہر پھول کو شرارت سے چھیڑتی۔ ایسا کرنے سے اس کے معصوم چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ جاتی، جبکہ قدم اٹھانے کے اس کے پیروں میں موجود پائل ایک مدھر آواز پیدا کرتے جس سے اس منظر میں ایک قسم کا فسون پیدا ہو جاتا۔ اب اس کے قدم پانی سے بھرے فوارے کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں رقص کرتی اپنا کرتب دکھا رہی تھی۔ فوارے کے کنارے پر بیٹھ کر پانی میں اپنا ہاتھ ڈال کر وہ بھی ان مچھلیوں کے ساتھ مزے لے رہی تھی۔ وہ اس منظر اس ماحول میں اتنا مہو ہو گئی تھی کہ آس پاس کی کوئی خبر ہی نہ رہی۔ بہت خوش دکھ رہی ہو۔ وہ چونک کر اپنی جگہ سے اچھلی جبکہ کناروں پر موجود اس کا پیر سلپ ہوا اور وہ ایک چھناکے کے ساتھ پانی میں گر گئی۔ پانی برف کی مانند ٹھنڈا تھا۔ وہ اندر تک کانپ گئی۔ بری طرح کھانستے ہوئے وہ پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ کوئی قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ انداز مزے لینے والا تھا۔ اس نے چونک کر آس پاس نظریں دوڑائیں جہاں کوئی نہیں تھا۔ آواز جانی پہچانی لگی تھی، پھر بھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ کون ہے؟ پانی سے باہر نکل کر اب وہ اپنے گیلے کپڑوں کو جھاڑ رہی تھی۔ کسی کے جواب نہ دینے پر اس نے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اپنے دوپٹے کا پانی نچوڑتی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر شہتوت کے پیڑ کی طرف کھینچا۔ اچانک افتاد پر وہ خوف سے چیخ اٹھی۔ آنکھیں مینچے وہ پوری قوت سے چیخ رہی تھی کہ کسی نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھول کر اپنے اوپر جمی ان گہری سیاہ آنکھوں کو دیکھا۔ صدام جہانگیر شاہ! اس نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں نیچی کر کے اپنے گیلے وجود کو۔ اچانک ہی اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی اس نے سختی سے پوچھا۔
تمہیں نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے شرارتی لہجے پر گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ بدتمیز انسان، زیر لب بڑبڑاتی وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اچھا میری بات سنو۔ اسے درخت سے لگا کر اپنے دونوں بازو اس کے ارد گرد جیم میم الف لت چھیدی تین اپنے نظروں کے حصار میں لیے اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ مجھے کہاں حق ہے ناراض ہونے کا؟ وہ نظریں جھکائے خفگی سے بولی۔ سردی سے اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے زور سے چھینک آئی۔ تمہیں تو سردی لگ گئی ہے؟ فکرمندی سے اسے دیکھا۔ نہیں میں تو اسٹیل کی ہوں، مجھے کیسے سردی لگے گی؟ کبھی چھونا نصیب نہیں ہوا تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم اسٹیل کی ہو یا گوشت کی؟ اس کے مہارت سے جھوٹ بولنے پر اس نے غصے سے اسے گھورا جس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جھوٹ بولنا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہٹے میرے سامنے سے ورنہ کوئی آ جائے گا۔ اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کرتی وہ غصے سے بولی۔ جھوٹ کیسا جھوٹ؟ میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے صاف مکرنے پر اسے گھوری سے نوازا۔ ہٹ رہے ہیں میرے سامنے سے یا نہیں؟ نہیں، لہجہ زدی تھا۔ میں چیخوں گی، اس نے دھمکی دی۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ جیسے اس کا ظرف آزما رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ خود پر ضبط کر کے تحمل سے پوچھا۔ کیا کام ہے؟ وہ جیسے ہمہ تن گوش ہوئی۔ محبت کرنی ہے تم سے؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ بیہودہ انسان ہٹو میرے آگے سے۔ دوبارہ اس کے بازوں پر زور آزمائی کرنے لگی۔ ہٹا لو اگر ہٹا سکو تو۔ وہ جیسے مزے لے رہا تھا۔ آگ بگولا ہو کر اس نے اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرنا شروع کر دی۔ بس تم یہی کر سکتی ہو اور کچھ نہیں آتا تمہیں؟ ہنستے ہوئے اس کے دونوں بازو کلائیوں سے پکڑ کر پشت پر کر کے اسے خود سے قریب کیا۔ کبھی محبت بھی کر لیا کرو، یقین کرو بہت مزہ آئے گا۔ اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں میں اپنی گہری سیاہ آنکھیں گاڑے وہ دلکشی سے بولا۔ کبھی دل نہیں کرتا مجھ سے محبت کرنے کا؟ اس کی دھیمی مسحور کن آواز میں وہ جیسے کھوسی گئی تھی۔ وہ شاید ضبط کھو کر اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی، لیکن کسی کے زور سے کھنکھارنے پر وہ جیسے اس کے سحر سے آزاد ہو گئی تھی۔ یہ ڈیمانڈ تم کمرے میں جا کر کرو تو شاید مثبت جواب بھی ملے۔ کسی کی معنی خیز آواز پر شرمندگی سے سر جھکا گئی، جبکہ صدام نے جبڑا بھینچ کر گردن موڑ کر دیکھا اور پشت اس کی طرف کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس سے اس کا گیلا وجود پوری طرح چھپ گیا تھا۔ تم سے میں نے کہا تھا تھوڑی دیر بعد آنا۔ وہ جیسے ضبط کر رہا تھا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے کہ تمہارا رومانس ختم ہونے کا انتظار کرتا۔ وہ فائق تھا، دو جواب دینے والا، نہایت ہی منہ پھٹ ہو۔ شکریہ، مجھے بخوبی علم ہے۔ اس کی ڈھٹائی پر مائسہ نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ ہنس لو، کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے۔ گردن ترچھی کر کے اس کی طرف دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ فائق کی براہ راست اسے مخاطب کرنے پر اس نے حیرانی سے سر اونچا کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آ جائیں فاطمہ بی بی، گندے سین کا ڈراپ ہو چکا ہے۔ اس کے مزاحیہ لہجے پر صدام نے ناگواری سے اسے گھورا، جبکہ مائسہ بت بنی فاطمہ کو دیکھنے لگی جو مسکرا کر اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نہ یہاں آنے سے۔ اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ یہاں فائق کی خواہش پر آئی ہیں؟ کیوں فائق تم نے بتایا اپنی بھابھی کو؟ فاطمہ کے منہ کھولنے سے پہلے ہی وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا گیا تھا۔ فائق نے کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، جبکہ مائسہ ان دونوں کو دیکھ کر بری طرح الجھ رہی تھی۔ میں مطلب نہیں سمجھی۔ آنکھوں کے ساتھ لہجے میں بھی الجھن تھی۔ میرا خیال ہے آپ اپنی دوست سے اکیلے میں بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ صدام دوبارہ کوئی تیر چھوڑتا فائق نے جلدی سے کہا تو وہ سر ہلا کر فاطمہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی صدام کے چہرے کی ساری خوشگواریت اڑنچھو ہو گئی اور وہ دوبارہ پہلے والا صدام بن گیا، کٹھور اور سنگدل۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کچھ؟ فائق کا لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ کیا بتاتا، یہ کہ میری وجہ سے وہ دوبارہ مشکل میں پھنس گئی، یا یہ کہ میں اس کی حفاظت کرنے میں پھر سے ناکام ہو گیا؟ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ فائق نے نرمی سے اس کا کندھا دبایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ کیسے ٹھیک ہوگا فائق؟ یہاں اس پر حملے ہوتے جا رہے ہیں اور میں ایک بھی مجرم کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ کسی پر نہیں یا پھر سب پر؟ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم خوفزدہ ہو،
ہاں شاید زندگی میں پہلی بار میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں، اس نے جیسے اعتراف کیا تھا۔ کچھ لمحے فائق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ چلو ہم دونوں مل کر مجرم کو تلاش کرتے ہیں۔ مجرم گھر ہی کا کوئی فرد ہے، تبھی تو وہ اپنی ہر چال میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے سمجھداری سے کہنے پر وہ بھی کچھ سوچ کر سر ہلانے لگا۔ وہ ٹوٹا تو ضرور تھا لیکن ہارا بالکل نہیں تھا۔ مجھے تمہارے کمرے کی سجاوٹ سے عشق ہوتا جا رہا ہے۔ فاطمہ بڑے چاو سے کمرے پر گھوم گھوم کر نظر دوڑاتی ہر ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت خوش ہے۔ کچھ لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ مائسہ آئینے کے سامنے بیٹھی مانی خیزی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، جی نہیں ایسی کوئی بات ہے۔ اس نے اپنی بات بے بات امڑنے والی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر ہی روک دیا۔ فائق کیسا لگتا ہے؟ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک یا بالکل ٹھیک، تمہیں کیسا لگتا ہے؟ الٹا اس سے سوال کیا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ شرم کرو لڑکی، میں ایک عدد شوہر کی مالک ہوں۔ اس کے جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہنسو مت، سیدھی طرح جواب دو۔ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی خوشی خوشی گزار سکتی ہوں، ایک ربط سے جواب دیا۔ لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ اس کا انداز الجھا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہاں ہر کوئی کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے۔ صدام بھی شاید اپنے اندر کئی راز ڈال فے نون الف لت چھیدی تین بیٹھا ہے۔ وہ دونوں ہی نئی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی، کسی کی زندگی کا اہم ترین حصہ بن چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کا ذہن میں بہت کچھ سمجھنے سے اب بھی قاصر تھا۔ وہ دونوں اپنے ہی خیالوں میں گم تھیں کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر چونک اٹھے۔ اس کی اجازت ملتے ہی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے اسے پہلے کاغذ کو پھر اسے دیکھا۔ صدام بابا نے آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ کہا وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مائسہ نے متجسس ہو کر جلدی سے کاغذ کا ٹکڑا کھولا جس پر ایک چھوٹی سی تحریر درج تھی۔ گاؤں کی رونقیں اور تمہارا بیمراد شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہے آج شام۔ اس نے بارہا اس تحریر کو پڑھا۔ اس کے پیٹ میں کھلبلی سی مچنے لگی تھی۔ فاطمہ منتظر سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گاؤں میں آج کچھ ہے؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا تو اس نے لالمی میں کندھے اچکا دیے۔ وہ دوڑ کر دروازے کے پاس آئی اور دروازہ کھول کر باہر موجود ملازم کو مخاطب کیا، کیا آج گاؤں میں کوئی تقریب ہے؟ جی چھوٹی بیگم، آج کے دن گاؤں میں میلہ لگتا ہے، سردار کی طرف سے گاؤں والوں کے لیے۔ اس کے ادب سے جواب دینے پر وہ سر ہلاتی واپس کمرے میں آ گئی جہاں فاطمہ اب بھی اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ اس میں لکھا کیا ہے؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال داغے۔ صدام مجھے آج گاؤں کی سیر کرانے لے جا رہے ہیں۔ لمبی سانس لے کر اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا فاطمہ کی طرف بڑھا دیا جسے پڑھنے کے بعد اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اوہ، تو سردار صاحب اپنی بیگم کو گھمانے لے جا رہے ہیں، ایک قسم سے ڈیٹ پر لے جا رہے ہیں۔ اس کے چھیڑنے پر اس نے پاس پڑا کشن کھینچ کر اسے مارا تو وہ ہنس دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ میں کیا پہنوں؟ میرے پاس کچھ بھی اچھا پہننے کو نہیں ہے۔ وارڈروب کھولے وہ ایک کے بعد ایک کپڑا رد کرتی بیڈ پر اچھال رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پوری وارڈروب خالی ہو گئی لیکن اسے ایک بھی کپڑا پسند نہیں آیا جو وہ شام کو پہنچ سکے۔ تمہاری پوری وارڈروب کپڑوں سے بھری پڑی ہے اور پھر بھی تم کہہ رہی ہو کہ کچھ بھی پہننے کو نہیں ہے تمہارے پاس؟ فاطمہ حیرانی سے بیڈ کے کونے پر آ کر ٹک گئی اور ایک ایک کپڑے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک کبھی مائسہ کو کپڑوں کے لیے پریشان نہیں دیکھا تھا۔ کیا پہنوں میں، تم ہی کچھ بتاؤ فاطمہ۔ وہ تھک کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تم پر تو سب کچھ سوٹ کرتا ہے، کچھ بھی پہن لو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی بار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فاطمہ کی بات وہ بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کتنی بھولی ہیں آپ چھوٹی بیگم، مینچ الف لت چھیدی تین کی پیالی ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ معافی چاہتی گستاخی کے لیے، پر آپ کو اب تک نہیں معلوم ہو سکا کہ ہمارے سردار کو کیا پسند ہے کیا نہیں؟ اس کے کہنے پر مائسہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ شاید تمہارا سردار میرے لیے ایک پیچیدہ مرحلہ ثابت ہونے والا۔ اس کے سادگی سے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا میں آپ کی مدد کروں کپڑا چننے میں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں ضرور، میں تمہاری کافی ممنون رہوں گی۔ اس نے جلدی سے اس کی آفر قبول کی۔ سردار کو لال رنگ بہت پسند ہے، محبت کا رنگ بھی لال ہوتا ہے۔
اور جس دن آپ نے اس حویلی میں قدم رکھا تھا اس دن بھی آپ نے لال رنگ پہن رکھا تھا۔ اس کی اتنی گہری بات پر اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مینا، کیا تم بھی محبت کی روگی ہو؟ توبہ کرے چھوٹی بیگم، ہم غریبوں کو کہاں محبت کی اجازت ہوتی ہے؟ ہم تو بس اسی کھونٹے سے بندھ جاتے ہیں جس سے ہمیں باندھ دیا جاتا ہے۔ اس نے افسردگی سے کہہ کر لال رنگ کی بھاری کامدار فراق نکال کر بیڈ پر پھیلا دی۔ یہ کیسا رہے گا چھوٹی بیگم؟ اس نے جوشیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے اور بہت بھاری بھی۔ اچھی لگوں گی میں اس میں؟ وہ اب بھی تذبذب کا شکار تھی۔ ہاں، بہت اچھی لگو گی۔ سردار تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جیم الف لت چھیدی گا۔ اب سمیٹو اس پھیلاوے کو اور جانے کی تیاری کرو، شام ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ فاطمہ جلدی سے کہہ کر مینا کی مدد سے سارے کپڑے دوبارہ وارڈروب میں سلیقے سے رکھنے لگی تو وہ بھی گھڑی دیکھتی کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی کہ واقعی شام ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اور یہ ہو گیا۔ فاطمہ اس کے پیروں پر جھکی پائل پہنا کر دھیرے سے اٹھی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ مائسہ نروس ہو کر بار بار دونوں سے یہی پوچھ رہی تھی۔ اس کا دل آج عجیب ہی طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں بابا، بہت خوبصورت اور بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اب جاؤ نیچے، سردار تمہارے انتظار میں سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہوں۔ فاطمہ کے شرارت سے چھیڑنے پر اس نے دھیرے سے اسے دھپ رسید کی اور مسکراتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ راہداری میں ہی تھی کہ اس کا ٹکراؤ حمیم شاہ سے ہوا، جو حیرت کی مورتی بنا اس کے سجے سنورے روپ کو یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت اتنا سج سانور کر کہاں جایا جا رہا ہے؟ بھن میں اچکا کر حیرت سے پوچھا گیا۔ گاؤں میں میلہ لگا ہے، نہ وہی دیکھنے جا رہی؟ مسکرا کر جواب دیا۔ اکیلے جا رہی ہو؟ نہیں، صدام کے ساتھ۔ صدام کا نام سن کر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ ہوا اچھا، اس کا مطلب تم نے اسے قبول کر لیا ہے؟ اس کے لہجے میں ناگواریت تھی۔ مائسہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک ملازم وہاں آ پہنچا۔ چھوٹی بیگم، سردار آپ کا نیچے انتظار کر رہے ہیں، اس نے مودب سے کہا۔ جائیے چھوٹی بیگم، ورنہ دیر ہونے کے عوض آپ کے شوہر کا ارادہ بدلتے وقت نہیں لگے گا، حمیم شاہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا اور آگے سے ہٹ گیا۔ وہ الجھی ہوئی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نیچے آئی جہاں گاڑی کا دروازہ کھولے وہ اس کا منتظر تھا۔ اس نے کاف دو چشمی ہے ولت چھیدی ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی وہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کی بارونق سڑکوں نے اسے سوچ کے سمندر سے باہر کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مبہوت سی کھڑکی سے چہرہ ٹیکاف الف لت چھیدی باہر کی ہلچل کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی میلہ نہیں دیکھا تھا۔ اتنے دنوں کی قید کے بعد باہر کی رونق اسے بہت خاص اور بھلی لگ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ گاؤں، وہ مبہوت سی بولی تو صدام دھیرے سے مسکرا دیا۔ گاڑی روکے؟ اس کے اچانک بولنے پر اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے، میلہ کافی دور ہے۔ نہیں روکیں، مجھے پیدل چلنا ہے۔ اس کے ضد کرنے پر اس نے گاڑی کنارے لگا دی اور باہر نکل آیا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی آنکھوں میں چمک لیے گردن گھما گھما کر ہر منظر ہر چیز کو بہت چاو بخوبی اس کے ساتھ تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے پوری طرح پھوٹ رہی تھی۔ اس کا ہر انگ خوشی سے سرشار تھا۔ اسے خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ پانی پوری، اللہ مجھے پانی پوری کھانا ہے۔ اس کا ہاتھ چھڑا کر وہ دوڑ کر پانی پوری کی ریڑھی کی طرف بھاگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بھیا 2 پلیٹ بنانا تو بالکل تیکھا، وہ ریڑھی والے سے بولی تو اس حیرت سے پہلے اسے پھر اس کے پیچھے کھڑے صدام کو دیکھا۔ ارے سرکار، چھوٹی بیگم آپ یہاں آ جائیں، بیٹھ کر آرام سے کھائیں۔ وہ جلدی سے پاس پڑی تپائی کی طرف بڑھا اور اسے اپنے گمچھے سے صاف کرتا ہوا بولا۔ بھیا آپ پریشان نہ ہوں، ہم یوں ہی ٹھیک ہیں۔ نہیں چھوٹی بیگم، ایسے کیسے آپ تو؟ وہ کچھ اور بھی بولنے والا تھا کہ صدام کے ہاتھ کے اشارے پر رکھ گیا اور تیزی سے گول گپے بنانے لگا۔ بہت لذیذ ہے، آپ بھی لیں صدام۔ ایک گول گپا منہ میں رکھ دوسرا صدام کی طرف بڑھایا جسے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ میں رکھ لیا، لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ کتنا تیکھا ہے، خبردار جو اب ایک بھی تیکھا بنایا تو میرے تو منہ میں آگ لگ گئی۔ جی نہیں، مجھے تیکھا ہی چاہیے، آپ بھلے ہی نہ کھائیں۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر اس نے ہار مان لی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ طبیعت سے پانی پوری کے ساتھ انصاف کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی جہاں کئی طرح کی دکانیں لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر دکان پر تھوڑی دیر رکھتی پھر آگے بڑھ جاتی۔
تھوڑی دیر بعد وہ چوری کی دکان پر رکھی۔ بھیا وہ قمقمے والی چوڑی دکھانا ذرا۔ وہ پوری طرح آگے کی طرف جھکی ہر ایک چوڑی کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہیں یہ صدام؟ داہنے ہاتھ میں پمبھر کے چوڑیاں پہننے کے بعد وہ صدام کی طرف مڑی۔ بہت اچھی، تمہیں پسند ہے؟ اس کے مسکرا کے پوچھنے پر وہ سر ہلا گئی۔ کاکا دام کیا ہے اس کا؟ وہ جیب سے والٹ نکالتا ہوا بولا۔ ارے نہیں سرکار، آپ سے پیسے کیسے لے سکتا ہوں؟ کیوں اس بار کسی دوسری بیٹی کا سودا کر دیا ہے کیا جو پیسے نہیں چاہیے؟ اس کے چوٹ کرنے پر اس آدمی کے چہرے ایک سایہ آ کر چلا گیا۔ وہ سر جھکائے یوں ہی کھڑا رہا جبکہ صدام پیسہ ٹیبل پر رکھ کر مائسا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ آپ نے اس سے ایسا کیوں کہا؟ وہ اب بھی وہیں الجھی ہوئی تھی، کیونکہ 2 سال پہلے پیسوں کے لیے اس نے اپنی بڑی بیٹی کا ایک ادھیڑ عمر شہری سے بطور سودا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ حیران سی رہ گئی۔ ایک اور سوال نہیں، منہ بند کر کے آگے چلو۔ اسے دوبارہ منہ کھولتا دیکھ وہ سختی سے بولا تو وہ چپ کر گئی۔ چرخی پر بیٹھو گی؟ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر وہ قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ اور کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ سے۔ وہ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں۔ اس الجھ کر کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے۔ دھیرے سے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ گھوڑے سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، گھوڑے سے بھی کوئی ڈرتا ہے۔ اچھا، واقعی نہیں لگتا ڈر؟ اس کے حیرانی سے کہنے پر وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ اسی لیے اس طرف آیا جہاں دور دور تک میدان پھیلا ہوا تھا اور لوگ گھوڑے کی سواری کر رہے تھے۔ اس نے سفید کلر کا گھوڑا منگوایا۔ کتنا خوبصورت ہے! مائسا نے اس کی گردن پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر سہلایا تو وہ زور زور سے سر ہلانے لگا۔ اور کتنا پیارا بھی ہے! اس کے انداز میں خوشی تھی۔ تمہیں تو واقعی اس سے ڈر نہیں لگتا؟ صدام نے مصنوعی حیرت سے کہا تو وہ گردن اکڑا کر اس کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ چلو سواری کرتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ اس کے راضی ہونے پر صدام نے دوسرا گھوڑا منگوایا۔ یہ دوسرا گھوڑا کس کے لیے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ظاہر ہے میرے لیے، تم اس پر سواری کرنا اور میں اس پر۔ صدام نے بلب کی روشنی میں اس کے چہرے پر خوف کی جھلک دیکھی۔ اس نے منہ پھیر کر اپنی امڑنے والی ہنسی کو ضبط کیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رات کا وقت ہے، اگر میں راستہ بھول گئی تو آج ہم ایک ہی گھوڑے پر سواری کر لیتے ہیں، پھر کسی دن الگ الگ کر لیا جائے گا۔ اس کی چالاکی پر وہ اش کرتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اس کو چھیڑنے کا ارادہ ملتوی کرتا وہ راضی ہو گیا۔ اگلے ہی پل وہ دونوں سفید والے گھوڑے پر سوار پوری طرح تیار تھے۔ اس کے اسبات میں سر ہلاتے ہی اس نے گھوڑے کو زوردار ایڑ لگائی جس سے وہ اپنے اگلے دونوں پیروں کو اٹھاتا زور سے ہننایا اور پوری قوت سے دوڑ گیا۔ کچھ دیر تو وہ بہت آرام سے بیٹھی سواری کا مزہ لے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ صدام کے سینے سے لگی بری طرح چلا رہی تھی۔ اللہ اللہ، روکیں اسے، روکیں پلیز صدام۔ کیوں، مزہ تو آ رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ پلیز روکیں اسے صدام۔ تھوڑی دیر میں یہ خود رکھ جیم الف لت چھہدی تین گا۔ دیکھو اس نے اپنی چال دھیمی کر دی۔ وہ ہنوز مزے لے رہا تھا۔ نہیں، اسے ابھی روکے پلیز۔ اس کے ضدی لہجے پر اس نے مسکرا کر گھوڑے کی نال کھینچی تو وہ پوری قوت اپنی جگہ پر اچھلا، پھر اگلے ہی پل رک گیا۔ شکر ہے کسی طرح رکا، میری تو خوف کے مارے جان نکلنے والی تھی۔ وہ دھیرے سے اس سے الگ ہو کر سکون کی سانس لیتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں تو ڈر نہیں لگتا نا گھوڑوں سے؟ نہیں تو میری جان نکل جاتی ہے ان گھوڑوں کو دیکھ کر۔ وہ اپنے ہی جون میں سچ بول گئی تو قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تالاب کے کنارے بیٹھے پانی میں اپنا پیر ڈالے میں ڈوبے اس رومانوی منظر میں کھو سے گئے تھے۔ ہوش تو اسے تب آیا جب مائسا کی نرم گرم سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ اس نے چونک کر گردن ترچھی کر کے اپنے پاس بیٹھی مائسا کو دیکھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے ہوش و خود سے بیگانی ہو کر نیند کی وادی میں جا چکی تھی۔ کچھ لمحے مبہوت سا اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اسے اپنی بانوں میں اٹھا کر وہ پیدل ہی حویلی کی طرف چل دیا، کیونکہ گاڑی وہ دوسرے راستے پر چھوڑ آیا تھا اور واپسی میں راستہ دوسرا تھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی سناٹے نے اس کا سواگت کیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔
اسے نرمی سے بیڈ پر لٹانے کے بعد وہ بھی اپنے کپڑے تبدیل کرتا اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا لیکن خوشگوار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی نیند کی وادی میں مائسا کا ہاتھ تھامے سفر کرنے لگا۔ صبح اس کی نیند مائسا سے پہلے کھل گئی تھی۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کب سویا تھا۔ اس نے کروٹ لے کر اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پایا کیونکہ مائسا اس کو پشت سے مضبوطی سے پکڑے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے کروٹ لے کر اس کی طرف مڑا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سوتے وقت وہ اور بھی معصوم اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یک تک اسے دیکھتا اس کے گال پر موجود چند آوارہ نلٹوں کو کان میں اڑستا وہ اس کی طرف جھکا اور دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر رقم کر دی۔ اسے آرام سے سوتا دیکھ وہ بھی اٹھنے کا ارادہ ملتوی کرتا لحاف دوبارہ گھس گیا تھا کہ اسی وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پہلے دھیرے پھر زور زور کھٹکھٹایا جانے لگا۔ گندی سی گالی دیتا وہ اٹھا اور شرٹ پہنتا دروازے کے شاید ملازمہ ہو لیکن دروازہ کھولتے ہی اسے فائق کا پریشان سا چہرہ دکھا۔ اتنی صبح صبح خیریت تو ہے؟ اس نے حیرانی سے اس کے متفکر چہرے کو دیکھا۔ وہ واپس آ گئی ہے؟ فائق کی آواز بے تاثر تھی۔ صدام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ملائکہ واپس آ گئی ہے؟ فائق کی اگلی بات پر اس نے مٹھی بھینچ کر اپنے غصے کو ضبط کیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ تم اب کیا لینے آئی ہو؟ عزت تمہیں راس نہیں آتی؟ تن فن کرتا وہ باغ کو جاتی راہداری میں آیا جہاں ملائکہ کالا رنگ کا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنے اس کی طرف پشت کے کھڑی تھی۔ سنا ہے سردار کل اپنی محبوب بیوی کو میلے کی سیر کرانے لے کر گئے تھے؟ اس کے لہجے میں چبھن تھی۔ وہ ہنوز اسی انداز میں کھڑی تھی۔ ضبط کی ڈور تھامے صدام نے دونوں بازو سینے باندھا۔ سنا ہے سردار اپنی محبوب بیوی کو اپنی گود میں الف تے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین آدھی رات کو حویلی میں داخل ہے اور لت چھیدی تین تھے۔ لگتا ہے بات کچھ آگے بڑھی ہے۔ مبارک ہو صدام صاحب، آپ تو اپنے مقصد میں بڑی چالاکی سے کامیاب ہو رہے ہیں، مانی خیزی سے کہتی وہ اس کی طرف مڑی اور چبھتی ہوئی نظروں سے اس کے مضبوط سراپے کو دیکھا۔ کیا تم یہی بکواس کرنے یہاں آئی ہو؟ بھن میں اچکا کر بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں تمہیں تو اب سب کچھ بکواس ہی لگے گا۔ صدام جہانگیر شاہ، بہت برباد کر لی میری زندگی، اب برباد ہونے کی باری تمہاری ہے۔ میں تمہاری زندگی میں ایسا طوفان لاؤں گی صدام جہانگیر شاہ جو تمہاری ساری خوشیاں اجاڑ دے گا۔ بہت شوق ہے نہ تمہیں معصوم زندگیاں برباد کرنے کا؟ اب تم برباد ہوگے اور میں تمہاری بربادی کا تماشا دیکھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جیسے بدلے کی آگ میں جل رہی تھی۔ مجھے برباد کرو گی تم صرف سپنے دیکھ سکتی ہو اور کچھ نہیں؟ اتنی ہمت ہے تم میں کہ صدام جہانگیر شاہ کو برباد کر سکو؟ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنسا تھا۔ میں ایک ایسا طوفان اپنے ساتھ لائی ہوں جو تمہیں تو کیا تمہاری اس محبوب بیوی کو بھی بکھیر کر رکھ دے گا۔ اپنے ظاہر ہوتے پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ غصے سے پھنکاری تو پہلی بار صدام نے چونک کر اس کے وجود کو غور سے دیکھا۔ کیا وہ ماں بننے والی تھی؟ پر کیسے؟ میں ماں بننے والی ہوں؟ سنا صدام جہانگیر شاہ، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس کے لفظوں نے اس جیسے مضبوط اعصاب والے کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے کبھی اسے اور کبھی اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا جو بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ ابھی تو اس کی زندگی میں سب کچھ بہتر ہونا شروع ہوا تھا، ابھی تو اسے اس کا حق ملنا شروع ہوا تھا، پھر یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ اپنی بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ یہ حربہ کسی اور پر آزمانا بہت دیکھی ہیں تمہارے جیسی لڑکیاں۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی اپنا منہ مت دکھانا۔ اپنی اندرونی حالت پر قابو غضبناک لہجے میں چیخا تھا۔ لمحے بھر کو ملائکہ کا اعتماد بھی لڑکھڑا گیا تھا لیکن وہ بھی کسی ڈھیٹ مٹی سے بنی تھی۔ تن کر اس کے سامنے کھڑی رہی۔ میں اپنا حق وصول کے بنا یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی، جتنی کوشش کرنی ہے کر لو صدام جہانگیر شاہ۔ وہ اس کو چیلنج کرتی سہج سہج قدم اٹھاتی حویلی کے اندر داخل ہو گئی جبکہ صدام جہانگیر شاہ بھنا کر رہ گیا۔ اگلے دن پورے گاؤں کے سامنے پنچایت بلائی گئی۔ مائسا جو اس قصے سے بالکل انجان تھی اسے بھی اس پنچایت کا حصہ بنایا گیا تھا تاکہ سب کے سامنے صحیح فیصلہ ہو سکے جو کہ حق بجانب ہو۔ ہمیں چودھری بشارت کی طرف سے شکایت ملی ہے کہ ان کی بیٹی ملائکہ حمل سے ہیں، وہ بھی سردار صدام جہانگیر شاہ کے۔ سردار صاحب کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ پنچایت کے ایک بزرگ نے بات کا آغاز کرتے صدام کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا جبکہ مائسا ہنقوں کی طرح کبھی ان کا تو کبھی صدام کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اچانک ہی اسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کرسی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔
مجھے بھی کچھ ایسی بکواس خبر ملی ہے۔ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی تمسخرانہ تھا، جیسے کہ یہ سب محض ایک ڈرامہ ہے جس کا وہ ایک مرکزی کردار ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ عزتیں داؤ پر لگ گئی ہیں، آپ کے خاندان کی، بلکہ پورے گاؤں کی۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مانتے ہیں یہ آپ کا بچہ ہے؟ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس مظلوم لڑکی کے ساتھ انصاف کریں، اسے اس کا حق دیں، اسے اپنے نکاح میں لیں۔ مائسا نے کرنٹ کھا کر صدام کی طرف دیکھا جو بالکل بے تاثر بیٹھا تھا۔ اسے پل میں اپنی خوشیاں تباہ ہوتی محسوس ہوئی۔ قسمت اس کے ساتھ کیسی ستم ظریفی کر رہی تھی، اور وہ تھی کہ عفو تک کرنے سے قاصر تھی۔ اس کی آنکھیں ملائکہ پر ٹکی ہوئی تھیں جس کا بھرا بھرا وجود بہت کچھ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے اندر بھی بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ بچہ؟ کس کا بچہ؟ میرا بچہ۔ ثبوت کیا ہے اس کے پاس کہ اس کے وجود میں پلنے والا خون میرا ہے؟ پہلے جاؤ ثبوت لے کر آؤ، پھر حق کی بات کرنا۔ لہجے سے حقارت صاف ظاہر تھی۔ سردار صاحب، آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، اسے رسوا کر رہے ہیں۔ کیسی حق تلفی، کیسی رسوائی؟ میں اس لڑکی کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ کسی اور کی گندگی میرے اوپر اچھال خود کو پارسا ظاہر کر رہی ہے۔ میں بھی جانتا ہوں اس کی راتیں کن لوگوں کے بیچ گزرتی ہے۔ ملائکہ پر نظریں جمائے وہ نفرت سے بولا تو چودھری بشارت نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کا کالر دبوچ لیا۔ صدام جہانگیر شاہ، میری بیٹی کی عزت پر انگلی اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری حرام خور؟ زبان سنبھال کر بات کرو چودھری، ابھی تو میں نے صرف زبان کھولی ہے، عملی مظاہرہ کروں گا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو گے تم۔ اس کے ہاتھ جھٹکتا وہ غصے سے غرایا۔ دور کھڑا حمیم یہ سارے منظر بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے سے بھی الجھن ظاہر تھی۔ وہ کبھی صدام کو دیکھتا تو کبھی مائسا کی غیر ہوتی حالت دیکھتا۔ لوگوں میں زور زور سے چہمگویاں ہونے لگے۔ لوگ طرح کی باتیں کرتے اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ثبوت کیا ہے آپ کے پاس چودھری صاحب؟ اپنی بیٹی کی پاک دامنی کا۔ سارا گاؤں اس کے چال چلن سے بخوبی واقف ہے۔ فائق نے معاملے کو سنگین ہوتا دیکھ مداخلت کی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے بچے کا باپ نہیں ہے؟ کیا تم لوگ مظلوموں کے ساتھ ایسے ہی انصاف کرتے ہو؟ فائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ افسردگی سے بولی، بچہ تمہارے وجود میں پل رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے باپ کا علم بھی تمہیں ہی ہوگا، لیکن میں یہ پکا کہتا ہوں کہ اس بچے کا باپ صدام ہرگز نہیں ہے۔ چودھری صاحب، آپ کی بیٹی اتنی بھی پارسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی کسی بھی بات پر یقین کر لیا جائے۔ مٹھی بھینچے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اور رہی بات انصاف کی تو تم ثبوت دو، ہم تمہارے ساتھ پورا انصاف کریں گے۔ بات صرف سچ کی ہے، جو سچ بولے گا اسے انصاف ملے گا۔ فائق کے لہجے کی سختی پر ملائکہ جیسی بے خوف لڑکی بھی لمحہ بھر کو گڑبڑا گئی تھی۔ اور اگر یہ بچہ واقعی میں تمہارے سردار تو کیا اسے وہ حق ملے گا جو ایک خاندانی بچے کو ملے گا؟ کیا اس بچے پر سے ناجائز کا داغ ہٹ جائے گا؟ ملائکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے سب اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ اگر یہ بچہ واقعی صدام کا ہوا تو اسے وہ حق ضرور ملے گا جو ایک خاندانی وارث کو ملتا ہے۔ اسے اس کے باپ کا نام دیا جائے گا، ہر وہ چیز جس کا وہ حقدار ہوگا بخوبی دیا جائے گا، اور تمہیں صدام کی بیوی کا رتبہ دیا جائے گا۔ صدام کے بولنے سے پہلے ہی مائسا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بہادری سے یہ اعلان کیا۔ صدام نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ ایسا ہی حال فائق کا بھی تھا۔ جبکہ وہاں پر موجود بھیڑ میں کچھ لوگوں نے اس کے فیصلے کو سراہا، کچھ نے مخالفت کی تو کچھ اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔